ناول الجھا ہوا سا کچھ بائی آسیہ رئیس خان۔ ایک ہی نام ایک ہی چہرہ، یوں بھی ہوتی ہے مختصر دنیا، اور اس کی یہ مختصر دنیا 4 ہفتوں سے ویران پڑی تھی۔ وہ اب بھی اس امید کو دامن میں سمیٹے چھت پر آئی تھی کہ وہ ایک چہرہ ایک نام بھی یہ حقیقت جانتا ہے، اس لیے مزید اس کا امتحان نہیں لے گا۔ وہ بڑی دیر سے اس کے کمرے کے باہر پڑی کین کی کرسی سنبھالے دور کچی پکی سڑک پر نظریں جمائے تھی، جہاں سے گزر کر بس گاؤں میں داخل ہوتی تھی۔ درمیان میں وہ نظر بھٹک کر افق پر رک جاتی، مگر جلد ہی احساس ہوتا کہ انواع اور دلکش رنگوں سے سجا آسمان اسے اچھا کیوں نہیں لگ رہا ہے۔ آ جاؤ، اب تو آسمان بھی تم سے خفا ہے کہ اس نے خود کو اتنا سنوارا، مگر مجھے پھر بھی برا لگ رہا ہے۔ اس نے فون کو دیکھا، دل کیا یہی خیال اسے لکھ بھیجے، مگر رک گئی۔ اگر وہ معمولات سے ہٹ گیا تھا تو وہ بھی نیا نیا خود کو روکنا سیکھ رہی تھی۔ اس وقت سلطانہ اپنی سہیلی کے ساتھ پاس کے کھیتوں میں چہل قدمی کو نکلتی تھی، اس لیے وہ اوپر چلی آئی تھی۔ مسجد سے مغرب کی آواز ابھری اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ذرا دیر میں سلطانہ بھی آ گئیں، ان کے ساتھ سہیلی فرزانہ بھی تھیں۔ وہ اس وقت نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز دعا سے فارغ ہو کر وہ باورچی خانے میں آ گئی، ان دونوں کی چائے بناتے ہوئے۔ وہ رات کے کھانے کی تیاری بھی کر رہی تھی۔ 1 ڈیڑھ گھنٹے میں برہان اور عدنان آتے ہی کھانا مانگتے تھے۔ دونوں کا کالج قریبی شہر میں تھا، وہ امام کی طرح ہاسٹل منتقل نہیں ہوئے تھے۔ وہ دونوں ہر دن کی طرح آج سیریل نہیں دیکھ رہی تھیں۔ اس وقت مقامی کیبل پر سلطانہ کے پسندیدہ مولانا اور مفتی محمد رازق علی کی تقریر نشر ہوتی تھی اور وہ انہیں سننے کے لیے سب بھلا دیتی تھی۔ وہ انہیں چائے دے کر واپس ہو رہی تھی کہ صدر دروازے کی اطلاعی گھنٹی بجی۔ جلدی آ گئے؟ ابھی کھانا تیار نہیں تھا۔ اس نے ٹرے اندر رکھنے کی بجائے صحن میں جا کر دروازہ کھولا اور باورچی خانے میں جانے کے لیے پلٹ گئی۔ السلام علیکم۔ وہ اندر آ کر دروازہ بند کر رہا تھا، وہ جھٹ پلٹی۔ آخر وہ 1 مہینہ 3 دن کے بعد آ ہی گیا۔ اس نے اتنا انتظار بھی نہیں کروایا تھا جب سے وہ شہر گیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اتنے دنوں بعد آیا تھا۔ یہ ان کے درمیان کی پہلی لمبی جدائی تھی اور اریبہ کا رد عمل بھی پہلا تھا کہ وہ گنگ کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، ورنہ دنیا میں وہ اکیلا انسان تھا جس کے آگے وہ بنا سوچے سمجھے اور اتنا بولتی تھی۔ امام دروازہ بند کر کے پلٹا، اس کے ایک شانے سے بیک پیک لٹکا تھا اور دوسرے چھوٹے پہیوں والے بیگ کے ہینڈل پر اس کا ہاتھ تھا۔ وہ ضبط کیے کھڑی تھی کہ وہ اس کے سامنے روتی نہیں تھی، لیکن وہ جانتا تھا خوشی اور ہلکے شکوے سے لبریز آنکھیں برسنے کو بے قرار تھیں۔ کیا فائدہ تمہارے دور رہنے کا، ایسے بھی رلاتے ہو ویسے بھی۔ وہ احتیاط برتتی تھی، مگر وہ تو جانتا تھا کہ کب کب اس کی آنکھیں برستی ہیں۔ وہ اس سے کچھ کہتا، اس سے پہلے ہی اندر سے سلطانہ کی اونچی آواز آئی، کون ہے؟ کیا امام آ گیا؟ اس سے قبل کہ وہ اٹھ کر باہر آتی، وہ صحن کے پکے فرش پر بیگ گھسیٹتا آگے بڑھ گیا۔ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے اس نے آنسوؤں کو آزادی کا اندھیا دے دیا جو روانی سے گالوں پر پھسل گئے۔ اندر سے خوشی بھری چہکتی آوازیں آنے لگیں۔ وہ گالوں پر دوپٹہ پھیر کر باورچی خانے میں آ گئی۔ اسے علم تھا اب کچھ دیر میں سلطانہ کھانے کا مینیو تبدیل کرنے آئیں گی، اس لیے آٹا گوندنے لگی کہ روٹی تو ہر حال میں بنانا ہی تھی۔ پہلے امام کو چائے دے دو اور رات کے لیے مٹر پلاؤ رہنے دو، چکن کڑھائی بنا لو۔ وہ ہاتھ دھو رہی تھی جب دروازے میں ہی رک کر بولی۔ ان کے کہنے سے پہلے چائے لے جانا بھی معمول نہیں تھا، لہٰذا وہ انتظار کر رہی تھی۔ وہ وہیں سے پلٹ گئی۔ ذرا دیر بعد اریبہ چائے لے کر گئی، تب ٹی وی کی آواز بند تھی اور باتیں جاری تھیں۔ لڑکی دیکھ لی؟ فرزانہ کی آواز میں حیرت اور اشتیاق تھا۔ نہیں، لیکن اب پکا ارادہ ہے بہو لانے کا، یہ آنے والے ہیں، اس سے پہلے لڑکی تاریخ سب فکس کرنا ہے، اس لیے تو کہہ رہی تھی مدد کرو میری۔ اریبہ نے جھک کر ٹرے اس کے سامنے کی۔ امام نے جلدی سے کپ اٹھایا تاکہ وہ وہاں سے چلی جائے، لیکن وہ اسی طرح جھکی رہی۔ امام نے کپ میز پر رکھ کر ٹرے میں رکھا، پانی کا گلاس بھی اٹھا لیا۔ تم یہ تو کہتی کہ اتنے کم وقت میں سب کرنا ہے، فرزانہ نے ادھوری بات کا شکوہ کیا۔ بتا تو دیا، اب تم بتاؤ، جلدی جلدی اچھی اور قابل لڑکیاں امام کی ٹکر کی ہو، پڑھی لکھی، شہر کے طور طریقوں سے واقف اور حسین تو بلا کی ہونی چاہیے، اس سے کم کوئی میرے امام کے ساتھ جچے گی بھی نہیں۔ ارے کل ہی چلو، 2 ہیں میری نظر میں، بہت پیاری ہیں، شہر جا کر ڈگریاں لے رکھی ہیں۔ فرزانہ ان معاملات میں سارے گاؤں میں ہی مشہور تھیں۔ پڑھی لکھی بھی ہیں؟ سلطانہ نے پوچھا۔ وہ دروازے سے نکل گئی۔ ابا آ رہے ہیں اور مجھے ہی نہیں معلوم۔ اس نے صحن دوسری سمت لگانے کی کوشش کی، اور ابا کے آتے ہی ساری سمتوں کا آخری مرکز ایک ہی تھا۔ وہ 9 بجے تک باورچی خانے میں لگی رہی، جب تک کہ عدنان نے آ کر کھانا لگانے کا نہیں کہا۔ میز باورچی خانے میں نہیں تھی، ہال میں جانے کے لیے باورچی خانے سے نکل کر راہداری عبور کرنا پڑتی تھی۔ اس نے سارے لوازمات رکھنے میں پورے 19 چکر لگائے تھے، یہ صرف امام کو پتہ تھا۔ وہ سب کھانے بیٹھ گئے اور اس نے آ کر باورچی خانہ سمیٹا۔ اسی دوران بامشکل 2-4 نوالے کھا لیے۔ یہ روز کی عادت تھی کہ وہ اسی وقت کام کرتے ہوئے رات کا کھانا کھا لیتی تھی،
کھانے کے بعد میز اٹھانے اور برتن دھونے تک وہ سب حال میں خوشخبریوں میں مصروف تھے۔ سب کے لیے ہی وہ بہت دن بعد آیا تھا۔ وہ بھی عدنان اور برہان سے اتنے دن کا حساب کتاب لے رہا تھا۔ سلطانہ بڑے پیار سے اسے بھائیوں سے بات کرتے دیکھ رہی تھی۔ آخر انہیں کو یاد آیا، امام تھک گیا ہوگا، اب سونے دو اسے۔ نہیں خالہ، میں ٹھیک ہوں، اتنے دنوں بعد تو آیا ہوں۔ 2 دن ہے نا ابھی، چلو اٹھو، تم دونوں صبح باتیں کر لینا باقی۔ انہوں نے برہان اور عدنان کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی باورچی خانے کا دروازہ بند کر کے کمرے میں آ گئی۔ امام وہاں سے گزرا تو باورچی خانے میں خلاف معمول اندھیرا تھا۔ وہ اوپر اپنے کمرے میں آ کر نہانے کے بعد نماز سے فارغ ہو کر کمرے سے باہر نکلا۔ نیچے صحن خالی تھا، موسم سرد تھا، لیکن وہ اس سے زیادہ شدید موسم میں بھی اپنی خاص جگہ موجود ہوتی تھی جو آج خالی تھی۔ تم اتنے دن ترساؤ اور وہ ایک دن نہیں۔ اس نے ہوڈی کی جیب میں ہاتھ ڈال کر گہرا سانس لیا۔ اس نے دروازے پر بھی بات نہیں کی تھی، اب باہر بھی نہیں آئی تھی اور غصہ وہ ہوتی نہیں تھی، تو پھر تم نے حرکت ہی ایسی کی ہے۔ دل اسے ہی مورد الزام ٹھہرا رہا تھا۔ اریبہ اپنے پلنگ پر گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر بیٹھی تھی۔ پورے 1 مہینے 4 دن پہلے کی بات اسے بھولی کہاں تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح سٹینڈ لگائے اس کے کپڑے استری کر رہی تھی جب وہ کپڑوں کی تلاش میں وہاں پہنچا۔ اس کا یہ استری کے ڈھیر کی آخری شرط تھی۔ باقی کپڑے استری کے بعد تہہ لگا کے ایک طرف رکھے تھے۔ میں نے کتنی بار کہا ہے تم سے مت کیا کرو، بلکہ اب تو ہر چکر میں کہتا ہوں۔ اس سے بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ نرمی اور ندامت کا عجیب سا امتزاج بن جاتا تھا۔ پڑھائی کے دوران اس نے کبھی نہیں روکا تھا، لیکن جب سے ملازمت ملی تھی وہ ہر چکر میں اسے کپڑے استری کرنے سے منع کرتا تھا۔ میں بھی کئی بار کہہ چکی ہوں، میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نے بس پل بھر کو آنکھ اٹھا کے دیکھا اور پھر مگن ہو گئی۔ میں خالہ سے کہہ دوں گا، تم اس کی فکر نہ کرو، میں یہ ان کی وجہ سے نہیں کرتی۔ اس نے استری کھڑی کر کے شرٹ کا دوسرا سرا سٹینڈ پر پھیلایا۔ یہ میں اپنی خوشی سے کرتی ہوں۔ سادہ سے الفاظ، سادہ سا لہجہ، لیکن بات کہاں اتنی سادہ تھی۔ اسی الجھن نے تو اس کا جینا مرنا دونوں مشکل کر رکھا تھا۔ اس کا سکون عرصے سے غارت تھا۔ میں کہہ رہا ہوں نہ کیا کرو۔ دھیمے لہجے اور اس سے بھی نرم آواز میں یہ چند الفاظ اس نے شعلوں سے گزر کر ادا کیے تھے جن کی جلن بڑی دیر پا ہوتی تھی۔ زندگی میں گنتی کے کام ہی میں اپنی مرضی خوشی سے کر سکتی ہوں، اور اس میں بھی تمہاری بیکار بات سنوں۔ اب وہ استری بند کر کے شرٹ طے کر رہی تھی۔ امام خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ جب اس نے شرٹ باقی کپڑوں کے اوپر رکھی وہ پاس آیا۔ تم نہیں سنو گی تو میں گھر آنا چھوڑ دوں گا۔ اب بات استری اور کپڑوں کی نہ رہی تھی، یہ دھمکی تھی بھی تو بڑے پیار سے دی گئی تھی۔ اریبہ نے اسے دیکھا، وہ دونوں دھیمے اور نرم لہجے میں بات کر رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ طنزیہ، تیز لہجہ یا سختی اور غصے کی عادی نہیں تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے ہمیشہ اسی انداز میں ہر بات کی تھی، بلکہ کبھی ساتھ میں ہنستے مسکراتے بھی تھے۔ جواب ندارت نہیں تو شاذ ہی ہوتا تھا۔ امام نے جھک کر کپڑے اٹھائے۔ اتنی سی بات کے لیے آنا چھوڑ دو گے؟ ورنہ بات بڑی ہو جائے گی۔ جانے کیسے اس کی زبان سے پھسل گیا۔ وہ کپڑے لیے چلا گیا۔ وہ ایک عرصے سے اپنے ایسے جذبات اندر رکھنا سیکھ گیا تھا، جبکہ اریبہ میں اب تک بچپن والی صاف گوئی اور راست گوئی باقی تھی۔ وہ اب بھی بنا فلٹر اس سے سب کہہ جاتی تھی، لیکن وہ بہت محتاط تھا، اور بات بڑی نہ ہو جائے اس لیے ہر ہفتہ آنے والا 1 مہینہ نہیں آیا۔ حالانکہ بات تو کب سے بہت بڑی ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ فون پر بات کرتے تھے، گھر میں ہوتے تب بھی، وہ دور چلا جاتا تب بھی، وہ شہر جاتا تو پوچھتا رہتا، کیسی ہو، ٹھیک ہو، کیا کر رہی ہو، سو جاؤ، زیادہ کام تو نہیں کیا، سو گئیں؟ وہ بھی جتنا پوچھا گیا اتنا جواب دیتی، اچھی ہوں، ہاں تمہیں سوچ رہی ہوں، تم بھی آج اپنا کمرہ صاف کیا؟ نہیں۔ لیکن اس دفعہ اس نے پورا مہینہ اور 3 دن اس سے فون پر بھی رابطہ نہیں رکھا تھا۔ اس کے بچپن کا دوستی اور ہمدردی کا تعلق اس وقت ہی گہرا تھا، اور اب تو وہ کب کا لازم و ملزوم والے زمرے میں تھا، جو ایک کے لیے زندگی بن گیا تھا اور دوسرے کے لیے محض زندگی نہیں تھا، بلکہ بیک وقت زندگی، اذیت، الجھن، مشکل، وبال جان سب تھا۔ وہ جہاں کھڑا تھا وہاں سے اس کا کمرہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس کا دل کیا وہ نیچے صحن میں جائے اور پھر اس کے کمرے کے سامنے پہنچ کر دستک دے۔ اسے یقین تھا وہ دروازہ کھول دے گی۔ تم چاہتے کیا ہو؟ اس نے جھلا کر خود کو نیچے جانے سے روکا۔ مہینہ بھر دور رہ کر خود پر جبر کیا تھا، مگر اب یہاں پہنچ کر اسے وہی تبدیلی بری لگ رہی تھی جس کے لیے وہ اتنے دن دور رہا تھا۔ کیوں؟ وہ سوچتا رہا، حالانکہ اس کا جواب بھی تھا اس کے پاس، مگر بڑا الجھا ہوا جسے وہ اس وقت سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ واپس کمرے میں چلا گیا۔ ان دونوں کی مائیں ان کے بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہوئی تھیں۔ ماں کی وفات کے بعد اس کے ابا سلطانہ کو بیاہ کر لے آئے اور امام اپنے نانا نانی کے پاس رہتا رہا۔ سلطانہ کا دل پرائی اولاد کے لیے پگھل نہ سکا، لیکن اپنی چہیتی بہن کی اکلوتی اولاد میں ان کی جان تھی۔ امام کی پیدائش کے بعد سے ہی اس کی ماں رخسانہ بیمار رہنے لگی تھیں۔ نانی بھی بیمار بیٹی میں لگی ہوتی۔ اس طرح نومولود امام سلطانہ کی گود میں آ گیا۔ انہوں نے اس کے پیدا ہوتے ہی اسے بالکل ماؤں کی طرح سنبھالا اور پالا پوسا تھا۔
اس کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیے تھے جو مائیں کرتی ہیں۔ کم و بیش سال بھر بعد رخسانہ شوہر کے اصرار پر صحت سنبھلتے ہی سسرال چلی گئیں، مگر ان کی طبیعت نرم گرم ہی رہتی تھی۔ بھرا پورا سسرال، گھر کے کام، شوہر، گرتی صحت اور ایسے میں بچہ سنبھالنا، ان سب مشکلوں میں بیٹی کا خیال کرتے ہوئے امام کی نانی نے سلطانہ کو بہن کی مدد کے لیے ان کے پاس بھیج دیا۔ رخسانہ گھر کے کام دیکھتی اور وہ امام کو سنبھال لیتی۔ امام بھی خالہ سے زیادہ مانوس تھا۔ سلطانہ کی شادی کے 1 سال پہلے بہن کا انتقال ہو گیا اور امام ننیال آ گیا، جہاں سلطانہ نے اسے اپنے پروں میں سمیٹ لیا تھا۔ وہ شادی کے بعد بھی اسے اپنے ساتھ ہی رکھنا چاہتی تھی، لیکن دادی نے سختی سے منع کر دیا۔ تب تو انہوں نے جیسے تیسے دل پر پتھر رکھ لیا، مگر امام کے لیے محبت اور اسے اپنے ساتھ رکھنے کی چاہت میں کوئی کمی نہ آئی۔ دادی کی وفات کے ساتھ ہی اریبہ کے ابا کی سعودی عرب میں نوکری لگ گئی۔ تب برہان 1.5 سال کا تھا اور انہوں نے ابا کو قائل کر لیا کہ ایسے وقت میں جب گھر میں کوئی بزرگ ہے نہ مرد، ان کے سمجھدار بھانجے کا ان کے پاس رہنا ان کے لیے بڑا سہارا ہوگا۔ اس وقت تک ان کی والدہ یعنی امام کی نانی کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے بعد ماموں ممانی کا رویہ بھی امام کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا۔ انہوں نے ان کے چند قصے سنائے اور اریبہ کے ابا مان گئے۔ ابا سعودی عرب گئے اور امام ان کے گھر آ گیا۔ دونوں پرائے بچے تھے، لیکن سلطانہ کے دل میں ایک کے لیے پیار تھا، دوسرے کے لیے نہیں۔ ان کے دل میں کبھی اریبہ سے کوئی انسیت، کوئی لگاؤ پیدا نہ ہو سکا، جبکہ انہوں نے ہمیشہ امام کا اپنی سگی اولاد جیسا خیال رکھا۔ اس سے ان کی دلی اور جذباتی وابستگی ماں جیسی تھی۔ وہ اسکول میں تھی، گھر کے بدلے حالات اور ماحول میں وہ سہمی اور چپ ہوتی گئی۔ اس کا سہارا دادی تھی۔ سلطانہ نے ساس کے بعد سسرالی رشتہ داروں سے بھی سرد رویہ رکھا۔ بھائی پردیس میں تھا اور بھابھی کے برتاؤ نے اس کے چچا اور پھپھو سے اس کا رابطہ محدود کر دیا، جو دوسرے شہروں میں مقیم تھے۔ دادی کے بعد امام کا اضافہ ہر زاویے سے اس کی زندگی بدل گیا۔ اپنی بے دری اور یسیری نے امام کو اس کے لیے بھی حساس بنا دیا، اتنا حساس کہ وہ سلطانہ کے رویے سے سب سے پہلے اخذ کر چکا تھا کہ انہیں اس بچی کی کوئی فکر ہے، نہ اس سے محبت ہے، اور وہ ایسی کسی کوشش کا ارادہ بھی نہیں رکھتی۔ ان کے نزدیک اتنا کافی تھا کہ وہ اس پر کوئی ظلم زیادتی نہیں کرتی، اس پر کوئی بندش نہیں لگائی جاتی، اسے اچھا پہننے اوڑھنے کھانے کو ملتا ہے، اسکول جاتی ہے، ٹیوشن بھی، مرضی سے سوتی جاگتی ہے، اور اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتی تھی؟ اریبہ بیمار ہوتی تو اکیلی، اسکول میں اہم موقعوں اور تقاریب میں اکیلی، پاس ہونے کی خوشی میں اکیلی، روتے اکیلی، ہنستے اکیلی۔ سلطانہ کی اس سے دور رہنے کی ہدایت کے باوجود امام نے ہر موقع پر اس اکیلے پن میں اس کا ساتھی بننے کی کوشش کی، اور پھر ایسا ساتھی بنا کہ اس کے علاوہ اریبہ کا کوئی نہ رہا۔ ابا 1 سال بعد آئے تھے کہ اس کے بعد وہ 5 سال بعد ہی چکر لگا سکتے تھے۔ انہیں بھی امام پسند آیا۔ چھوٹا تھا لیکن دوڑ دوڑ کر گھر کے کام کرتا، سلطانہ کا فرما بردار، ذمہ دار، چھوٹے برہان کو بھی خوب سنبھال لیتا تھا۔ عدنان کی پیدائش کے بعد سلطانہ زیادہ مصروف ہو گئیں اور امام اور اریبہ کی دوستی گہری ہوتی گئی۔ اب سلطانہ کی نگرانی اور کڑی نظر بھی کم ہو گئی تھی کہ اتنے دنوں میں ان کی تسلی ہو گئی تھی کہ امام اور وہ آپس میں بے تکلف نہیں ہیں، ورنہ پہلے انہیں اریبہ کا امام کو پکارنا یا کام کہنا ناگوار گزرتا تھا۔ اب امام بھی سمجھدار ہو کے محتاط ہو گیا تھا۔ اس نے اس کا ساتھ دینے کا طریقہ اور صحیح وقت دیکھنا سیکھ لیا تھا۔ وہ اسکول سے ساتھ واپس آتے، وہ وہاں ہر طرح سے اس کی مدد کرتا، اس کی چھوٹی بڑی ہر خوشی، ہر مایوسی وہ بانٹ لیتا تھا۔ اسکول میں سہیلیاں سوتیلی ماں کے بارے میں کریدتی رہتی، ان کا تجسس ہی ختم نہیں ہوتا تھا۔ انہیں اس سے گویا سنڈریلا کی کہانی کی توقع ہوتی تھی، لیکن وہ اس کہانی جیسی نہیں، الگ قسم کی سنڈریلا تھی۔ اسی وجہ سے وہ کوئی سہیلی بھی نہیں بنا سکی۔ اس دوران امام کی طرح اریبہ کو اندازہ نہیں تھا کہ سلطانہ امام کے معاملے میں کس قدر سخت ہو سکتی ہیں۔ اس دن وہ اسکول سے واپسی پر چاٹ کھانے رک گئے۔ کھا پی کے دونوں دیر سے گھر میں داخل ہوئے تو ان کے ہاتھ میں آئس کریم کون تھے۔ صحن میں ہی سلطانہ مل گئیں، ورنہ وہ عموماً دوپہر کے اس وقت کمرے میں آرام کرتی تھیں۔ انہیں دیکھتے ہی دونوں کی ہنسی رک گئی۔ یہ وقت ہے گھر آنے کا۔ کچھ دیر پہلے شوہر نے فون پر بیٹی سے بات کرنے کی فرمائش کی تھی۔ سلطانہ نے کہا وہ اسکول سے نہیں آئی، اور شوہر کے بیٹی کے اسکول کے اوقات یاد تھے۔ اس لاپرواہی پر انہیں بیٹی کے اسکول کے اوقات بھی نہیں یاد، باتیں سننا پڑی تھی۔ وہ امام نے، اس کی آواز تھپڑ کی آواز میں دب گئی۔ خبردار، جو امام کو الزام دیا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کے تنبیہ کی۔ وہ اس زوردار چانٹے پر اپنی جگہ سے ہل گئی تھی۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی مار تھی۔ سرخ جلتے گال پر ہاتھ رکھے روتے ہوئے اس نے امام کو دیکھا، جو اس سے زیادہ سکتے میں تھا۔ سارے اندازوں کے باوجود اس کے لیے سلطانہ کا اسے مارنا نیا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو اسے؟ دور رہا کرو اس سے۔ اب کبھی اپنے کرتوت اس کے سر مننے کی کوشش مت کرنا، ورنہ وہ حال کروں گی کہ زندگی بھر یاد رکھو گی۔ انہوں نے اس کا چہرہ پکڑ کر اپنی طرف کیا۔ امام ہوش میں آ کر آگے آیا۔ چلیں خالہ۔ وہ ان کا ہاتھ کھینچ کر اندر لے گیا۔ اس نے اریبہ کو دیکھا تک نہیں۔ اریبہ کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ صحن میں اکیلی کھڑی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایسی کیا خطا سرزد ہوئی ہے۔ وہ تو بس امام کے ساتھ اسکول سے گھر آئی تھی، مگر امام سمجھ گیا کہ اب تک اریبہ کو اس کے حال پر چھوڑ دینے والی خالہ اس کی وجہ سے اریبہ کے لیے وبال بن سکتی تھی۔ ان کا لاپرواہ روپ منتظم عورت میں ڈھل کے بڑا شفاق ہو سکتا تھا۔
اس نے یہ بھی جانا کہ وہ سرعام یا اعلانیہ اس کی ڈھال نہیں بن سکتا تھا۔ رات وہ چپکے سے کمرے میں آیا، اس کا سرخ گال اب بھی گلابی تھا۔ یہ ٹھیک ہے، اس نے گال کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اسے دیکھتے ہی شام والا شکوہ بھول گئی کہ وہ اس کی جانب دیکھے بنا چلا گیا تھا۔ تو کیا ہوا؟ اب تو آیا تھا، اسے اس کی فکر تھی۔ ہاں، لیکن وہ کیوں اتنا غصہ تھی؟ ہمیں دیر ہو گئی تھی، اس لیے۔ تمہیں گال پر لگانے کو کوئی دوا چاہیے؟ کون سی دوا؟ ویسے یہ اب جل نہیں رہا۔ سوری، میری وجہ سے۔ سوری کیوں؟ تمہاری وجہ سے نہیں پڑی مجھے مار۔ وہ نہیں چاہتی تھی امام برا محسوس کرے۔ تم اب ان کے سامنے میرا نام نہ لینا کبھی۔ اس تھپڑ کے بعد تو یہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ اچانک اسے یاد آیا، اب ہم ساتھ واپس نہیں آئیں گے۔ امام اسے مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ساتھ آئیں گے، لیکن وہ سمجھانے لگا۔ اس کے بعد وہ گلی تک ساتھ آتے، اس کے بعد اریبہ پہلے گھر میں داخل ہوتی، اس کے چند منٹ بعد وہ آتا۔ اس کے بعد سلطانہ جہاں اسے امام کے ساتھ یا پاس دیکھتیں، کبھی ڈانٹ دیتیں، کبھی باتیں سناتیں، کبھی کوئی ایسا کام کرنے کا کہہ دیتیں جو کام کم سزا زیادہ ہوتا۔ ان سب کی وجہ امام خود کو سمجھا رہا تھا۔ وہ مزید محتاط ہو گیا اور ان کی مخلص، بے ضرر، سچی پکی دوستی چوری چھپی والا روپ بنتی گئی۔ امام اس سے بڑا اور سمجھدار تھا، اس لیے اس نے سلطانہ کے رویے کو جلد سمجھ لیا تھا۔ اریبہ کے لیے اس کا وجود کتنا ضروری اور کتنی بڑی مصیبت ہے، یہ ادراک بھی اسے ایک ساتھ ہوا تھا۔ وہ اس کا واحد دوست تھا، گھر اور گھر سے باہر واحد اس کا اپنا۔ اس کے ساتھ اسے سلطانہ کا اپنے ساتھ برتاؤ، ان کی محبت اور احسان کا بھی احساس تھا۔ اس کے لیے ان کے یہ دو الگ روپ بہت بڑا امتحان تھے۔ اسے یہ خیال بھی مجرم بنا دیتا تھا کہ اس کے گھر میں، اس کے رشتوں کے بیچ، اس سے زیادہ سہل اور محبت بھری زندگی وہ گزار رہا ہے۔ سلطانہ کے روپ کی، رویے کی تلافی کرتے کرتے اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ وہ اس کی کل دنیا بن بیٹھا تھا۔ گھر میں ایک دن خالو سے فون پر بات کرتے ہوئے اس نے جانے کیا کہا کہ انہوں نے سلطانہ سے امام کو اس کی پڑھائی میں مدد کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ بات پھر اس نے سلطانہ کو یوں ہی باور کروائی کہ وہ ان کے کہنے پر ان کی خاطر یہ کام کر رہا ہے۔ وہ دونوں سلطانہ کے سامنے بیٹھ کر پڑھائی کرتے۔ جلد اس میں برہان کا بھی اضافہ ہو گیا۔ سلطانہ بھی انہیں دیکھ دیکھ کر مطمئن ہو گئی کہ وہ سنجیدگی سے صرف پڑھائی کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بات بھی نہیں کرتے۔ اس کے بعد امام کے پاس یہ سب سے کارگر ہتھیار تھا کہ وہ اریبہ کے ہر کام کو خالو کا حکم بنا دیتا تھا۔ وہ چونکہ ان کے بھانجے پر کبھی معترض ہوئے تھے، نہ اس پر ہو رہے اخراجات کا سوال کیا تھا، اس لیے یہاں سلطانہ کو چپ رہ کر یہ برداشت کرنا پڑتا تھا۔ وقت کے ساتھ احساس بدلے، سمجھ بھی آ گئی، لیکن اریبہ کو جو اس سے دل کی ہر بات بے دھڑک کرنے کی عادت ہو گئی تھی، وہ بدل نہ سکی، بلکہ پختہ ہو گئی۔ وہ وقت کے ساتھ جذباتی اور قلبی طور پر قریب تر ہوتے گئے، اور سب کی خاطر بظاہر اتنے ہی دور بھی۔ انہوں نے خود بخود سلطانہ کے سامنے ایک دوسرے سے بات کرنا مکمل طور پر چھوڑ دیا تھا۔ امام نہ سلطانہ کو خفا کرنا چاہتا تھا، نہ اریبہ کو امید تھما سکتا تھا۔ اسے کبھی کبھی اسی شخصیت پر بے حد غصہ آتا جو دنیا میں اس کی سب سے بڑی محسن تھی۔ یہ اس کے اندر کی مسلسل جنگ تھی کہ ایک ہی انسان سے اسے بے پناہ انسیت تھی، تو کبھی اسی پر بے انتہا غصہ آتا تھا، کبھی ان کا رویہ اسے نفرت آمیز لگتا، اور کبھی دنیا کا سب سے بے غرض بھی۔ اس کی زندگی کی ہر آسانی، ہر خوشی، ہر کامیابی خالہ کی وجہ سے تھی، اور اریبہ کی زندگی ہر اس چیز سے خالی تھی تو ان کی وجہ سے۔ اریبہ بھی اس کی یہ کشمکش سمجھنے لگی تھی۔ بچپن میں امام نے اسے ہر ممکن آسانیاں فراہم کی تھیں، اور اب اس کی باری تھی۔ وقت اور عمر کے ساتھ اور بھی بہت تبدیلیاں آئیں، ترقی یافتہ ہو رہے گاؤں میں ابا نے زمین خرید کر نیا 2 منزلہ مکان تعمیر کروا لیا۔ جب کمرے کے انتخاب کی باری آئی، اس نے الگ تھلگ کے صحن والا کمرہ چنا۔ امام کو چھت پر جانا پڑا کہ نیچے ہال اور باورچی خانے کے علاوہ 4 ہی کمرے تھے۔ امام اسکول کے بعد شہر کے ہاسٹل چلا گیا۔ وہ ہر ہفتے گھر آتا تھا۔ یہ معمول ملازمت ملنے کے بعد بھی جاری رہا۔ اب عدنان اور برہان بھی کالج جاتے تھے۔ گاؤں میں جونیئر کالج تک تعلیم کا انتظام تھا، اور اریبہ اس کے آگے پڑھ نہیں سکی تھی۔ اگلے دن صبح صبح ہی لڑکی دیکھنے جانے کی تیاریاں ہونے لگی تھیں۔ سلطانہ اسے بھی ساتھ چلنے کا کہہ رہی تھیں۔ تو اس لیے آئے ہو؟ ایک گھر میں رہتے وہ سنتی سب تھیں۔ امام انکار کر رہا تھا کہ پہلے آپ دیکھ آئیں۔ لمبی بحث کے بعد وہ اکیلے جانے پر راضی ہو گئیں۔ جانا شام میں تھا، لیکن تیاریاں چل رہی تھیں۔ وہ ان کا دیا مینیو تیار کر رہی تھی۔ عدنان اور برہان کالج جا چکے تھے۔ صفائی والی ماسی آئی تو اس کے کانوں میں بھنک پڑتے ہی وہ الگ شادی اور بہو پر شروع ہو گئی۔ سلطانہ کی تعریفوں کے پل باندھتے ہوئے وہ امام کو بھی نصیحت کر رہی تھیں کہ کس طرح اول ون سے ہی وہ بہو کو جتا دے کہ یہ خالہ نہیں، اس کی ماں اور اس کی ساس ہیں، یعنی اوروں کی طرح ماسی کو بھی میں نظر نہیں آتی ہوں۔ پہلے وہ کٹتی تھی سلطانہ کے دوگلے رویے پر، لیکن اب اس نے سچ مان لیا تھا۔ کچھ لوگوں کی محبت، فکر، پرواہ، سب کچھ فقط قریبی اور خونی رشتوں کے لیے ہوتی ہے۔ پرائے لوگوں کے لیے ان کے جذبات میں کوئی گرمی نہیں ابھرتی۔ سلطانہ انہی لوگوں میں سے تھی، جانے انہوں نے کوشش کی تھی یا نہیں، لیکن اسے لگتا تھا ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں تھی کہ وہ اپنوں کے علاوہ کسی اور سے محبت کر سکیں۔ اس کی محبت سگے اور قریبی رشتوں سے مشروط تھی، اور ان کی یہ محبت قابل ستائش بھی تھی۔
اور اس میں مخلص بھی تھیں، لیکن کیا ان کی شخصیت پر فیصلہ سناتے ہوئے اسے یعنی ان کی سوتیلی بیٹی کو نظر انداز کیا جانا درست تھا؟ اور اگر اسے بھی ثبوت مان لیا جاتا تو پھر ان کی شخصیت کا فیصلہ کیا ہوتا؟ ایک ہی انسان کے دو اتنے مختلف روپ کہ ایک کے لیے مسیحا اور نجات دہندہ تھا اور دوسرے کے لیے تنگ دل، سنگ دل اور بیدار گر تھا۔ 4 بجے فرزانہ آئیں اور سلطانہ ان کے ساتھ چلی گئیں۔ اس وقت تک عدنان اور برہان بھی آ گئے تھے۔ وہ تینوں ہال میں تھے اور وہ باورچی خانے میں رات کی بریانی کی تیاری کر رہی تھی۔ اچانک احساس ہوا کہ ہال سے آنے والی آوازیں خاموش ہیں۔ وہ یوں ہی پلٹی، دروازے کی چوکھٹ سے کندھا ٹکائے وہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ تم نے ابھی تک میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ انہیں اتنے وقت میں یہ کمال حاصل ہو گیا تھا کہ اتنی آواز میں بات کرتے تھے کہ بس وہی دو سن سکیں۔ وعلیکم السلام۔ وہ بھی اس کی طرف رک کر کے سلیب سے کمر لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل کیا پوچھے میسج کیوں نہیں کیے، مگر چپ رہی۔ تم کیوں نہیں گئے ساتھ؟ میرا کوئی کام نہیں۔ تم اپنی خالہ کی پسند سے شادی کر لو گے؟ کوئی کاٹ، نہ طنز، نہ شکوہ، نہ حسرت، مگر کوئی امام سے پوچھتا کہ اسے سن کے وہ کس اذیت سے گزرتا ہے۔ یہ گاؤں ہے اور یہاں کی لڑکیاں، تمہیں شہر میں رہنا ہے، اس لیے خود جا کے دیکھو۔ اس نے مشورہ دیا۔ امام خاموش رہا۔ ابا کب آ رہے ہیں؟ اسے یاد آیا۔ 25 کو، یعنی اسی مہینے۔ اس کا مطلب تھا بہت جلد اس کی شادی ہوگی۔ اس لیے تو سلطانہ بھی اتنی فعال ہو گئی تھیں۔ انہوں نے مجھے کہا ہے تمہارے لیے اچھا لڑکا دیکھ کے رکھوں۔ اریبہ کے چہرے پر یوں حیرت پھیلی جیسے کہیں آسمان گرنے کی خبر سن لی ہو۔ تو کیا تم اس لیے نہیں آ رہے تھے؟ حیرت کم ہوئی تو اس نے سوچا، تم فکر مت کرو، ابا آئیں گے تو میں ان سے بات کر لوں گی۔ کیا بات کرو گی؟ وہ اسی انداز میں کھڑا تھا۔ یہی کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ کب تک نہیں کرنی؟ اس کی نگاہ یہاں وہاں بھٹکتی نہیں تھی۔ جب تک میرا دل نہیں مانتا۔ وہ اس کی جانب پیٹ کر کے سلیب پر ادھورا چھوڑا کام کرنے لگی۔ اور خالو تمہاری بات مان لیں گے؟ اگر نہ مانے تو تم راضی کر لینا کہ میری شادی ایسے ضروری بھی نہیں۔ اس نے مسالہ لگا گوشت ڈھام کر فریج میں رکھا اور جھوٹے برتن سنک میں رکھنے لگی۔ وہ کسی کو راضی کر سکتا تو خالہ کو نہ منا لیتا اسی بات پر۔ جب بہت دیر آواز نہ آئی تو اس نے مڑ کر دیکھا، وہ جا چکا تھا۔ کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی؟ اسے افسوس ہوا۔ اس کی یہی سب سے بڑی مشکل تھی کہ وہ سب اس سے کہہ دیتی تھی۔ رات میں اس نے سنا کہ سلطانہ کو لڑکی پسند نہیں آئی، اب کل وہ کسی دوسرے شہر جانے والی تھی۔ رات کے اس کھلے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کے کمرے میں وہی آتا تھا اور وہ بھی مخصوص موقعوں پر۔ دروازہ مقفل نہیں تھا، پھر بھی اس نے آ جاؤ کہنے کی بجائے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ حسب امید اس کے ہاتھ میں لفافہ تھا۔ وہ اندر آ کر پلنگ کے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اریبہ نے الماری سے پلاسٹک کا ڈبہ نکال کر پلنگ پر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس میں مختلف دوائیاں تھیں۔ جب وہ پہلی بار یہاں سے جا رہا تھا اس وقت پہلی بار وہ ڈبہ لیے اس کے پاس آیا تھا۔ اس میں سردی، زکام، بخار، درد، کھانسی جیسی عام بیماریوں کی دوائیاں تھیں جو اس نے نام کے ساتھ سمجھائی تھیں کہ کب لینا ہے۔ چند ماہ بعد وہ اس ڈبے میں ختم ہوئی اور ایکسپائر ہوئی دوائیاں بدل دیتا تھا۔ بچپن میں بھی وہی اس کا اعتماد دار طبیب سب ہوتا تھا۔ وہ جب بیمار پڑی اس نے ہی دوا غذا سب کا خیال رکھا تھا۔ اتنی پین کلرز کیوں کھائیں؟ وہ الماری کے پاس ہی کھڑی تھی۔ سر درد۔ امام نے وجہ نہیں پوچھی۔ وہ اسٹرپس پر تاریخیں دیکھ کر انہیں الگ کر رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اسے کام کرتے دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد ڈبہ بند کیا۔ میں برہان سے کہہ دوں گا، اس کے ساتھ جا کر آنکھیں چیک کروا لینا، کہیں سر درد کی وجہ آنکھیں نہ ہو۔ ڈبہ اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، وہ ان دونوں بھائیوں کے لیے بڑے بھائی کی حیثیت رکھتا تھا۔ انہیں اس سے لگاؤ تھا نہ محبت، لیکن امام بھائی بڑے عزیز تھے۔ وہ جاتے ہوئے گھر کے سارے کام ان میں بانٹ کر جاتا تھا۔ اس دوران اکثر اس کا کوئی کام بھی کہہ دیتا، لیکن یہ بھی سرسری ہوتا تھا، جیسے باحیثیت گھر میں موجود ذمہ دار مرد کی نظروں سے کچھ بچ نہیں سکتا تھا۔ مجھے چشمہ نہیں لگانا۔ اس نے ڈبہ لے کر الماری میں رکھا۔ ضروری نہیں، چشمہ لگ ہی جائے۔ تم رہو گے ابھی؟ وہ الماری بند کر کے اس سے ٹک کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں، کل جاؤں گا۔ اتنے دن آئے کیوں نہیں؟ اس نے سوچ رکھا تھا یہ سوال نہیں کرے گی، مگر عادت کہاں تھی اسے کہ جو اس سے کہنے کا دل ہو وہ نہ کہا جائے۔ امام نے کوشش کی کہ وہ درد اس کی آنکھوں میں نہ جھلکے جو دل میں اٹھا تھا۔ بزی تھا۔ وہ کرسی چھوڑ کر کھڑا ہوا اور کرسی اس کی سابقہ جگہ واپس رکھی۔ یہ ساری کارروائی اس لیے تھی اس سے نظریں نہ ملانا پڑے۔ میرے کپڑے استری کرنے سے تمہیں اتنی تکلیف ہے کہ جھوٹ کہو گے مجھ سے؟ تمہاری کسی خوشی سے مجھے تکلیف نہیں ہوتی۔ پھر کیا ہم واقعی سچ کہہ سکتے ہیں اریبہ؟ اس کی آنکھوں میں اس درد نے جھلک دکھائی تھی جو وہ اسے نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ میں تو تم سے ہمیشہ سچ کہتی ہوں۔ اس نے سر جھکا لیا کہ وہ اس سے جھوٹ نہیں بولتی تھی، مگر اب کئی سارے سچ چھپا بھی نہیں جاتی تھی۔ نہ کہا کرو، اس نے التجا کی۔ امام۔ وہ 2 قدم آگے آئی۔ وہ دونوں پلنگ کے دونوں جانب کھڑے تھے۔
تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ مجھے یہ سب کب سے پتہ ہے کہ ایک دن ایسا ہونا ہی ہے۔ میری فکر نہ کرو، سچ کہہ رہی ہوں، بس تم خوش رہو۔ وہ نہیں کہہ سکا، لیکن میں نے نہیں سوچا تھا کبھی کہ ایسا ہی ہونا ہے۔ سو جاؤ اریبہ، وہ کہتا باہر نکل گیا۔ پیچھے دروازہ بند کر کے اس نے گہرا سانس لیا۔ دل تو کر رہا تھا زور زور سے چیخے، دیوانوں کی طرح گریبان جا کر کے گلی میں نکل جائے، مگر وہ خاموشی سے اوپر چڑھ گیا۔ اندر وہ بستر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ ان حالات پر صابر تھی، لیکن جانتی تھی امام کے لیے یہ مشکل تھا۔ اگلے دن سلطانہ امام کو بھی ساتھ لے گئی۔ اس نے کئی بار فون اٹھایا، لکھ بھی دیا کیسی لگی، لیکن بھیج نہ سکی۔ یہ سوال امام کے ساتھ زیادتی تھا۔ امام بھائی نے آپ کو دوا خانے لے جانے کہا تھا، 4 بجے ریڈی رہیے گا۔ جب وہ ان کا کھانا میز پر لگا رہی تھی، برہان نے کہا، نیا ہسپتال تھا جہاں مختلف امراض کے ماہرین مخصوص دنوں میں آتے تھے۔ یقیناً آنکھ والے ڈاکٹر کا دن آج تھا، ورنہ برہان بھی اتنا مستعد نہ تھا کہ اگلے دن ہی لے جاتا۔ شام میں وہ ہسپتال سے لوٹے، اس کے چند منٹ بعد ہی سلطانہ اور امام بھی آ گئے۔ وہ رات ہی واپسی جانے والا تھا۔ اریبہ سلطانہ کا فرمائشی مینیو ترتیب دینے باورچی خانے میں مصروف ہو گئی۔ کھانے کے بعد ان کی محفل جمی رہی۔ سب جب اپنے کمروں میں چلے گئے، وہ اس کے پیچھے دروازے میں کھڑا تھا۔ تو تمہیں چشمہ لگ گیا؟ وہ برتن دھونے کے بعد سنک صاف کر رہی تھی۔ کہا تھا تم سے مجھے نہیں لگانا۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ مسلسل لگاؤ گی تو کچھ دنوں میں نکل جائے گا۔ تم کتنی دیر میں نکلو گے؟ وہ ہاتھ دھو کر تولیے سے خشک کرتے ہوئے سلیب سے کمر لگا کر کھڑی ہو گئی۔ آدھے گھنٹے میں۔ اتنی دیر سے بس ملے گی؟ برہان بائک سے مین روڈ تک چھوڑ دے گا، وہاں سے مل جاتی ہے۔ اریبہ نے سر ہلایا اور تولیہ رکھنے کے لیے پلٹی۔ پسند آئی لڑکی؟ نہیں۔ وہ اسے دھیرے سے تولیہ رکھنے کے بعد وہیں ہاتھ رکھ کر ٹھہرتے دیکھ رہا تھا۔ چائے لوگے؟ وہ اب پلٹ کر اسے دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ نہیں، مجھے پیکنگ کرنی ہے۔ وہ چلا گیا۔ یہ شکر تھا کہ باورچی خانے کے ساتھ اوپر جانے والے زینے تھے۔ ہال کی جانب سے آہٹ ہوتی اور وہ اوپر چڑھ جاتا یا آگے بڑھ جاتا جیسے ابھی نیچے آیا ہو۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ جا رہا تھا، سب صحن میں اسے الوداع کہنے آئے۔ وہ اپنے کمرے میں تھی، واحد اس کا کمرہ صحن میں کھلتا تھا۔ باقی ان تینوں کے کمرے ہال سے گزرنے کے بعد آتے تھے۔ وہ کھڑکی تک آ کے دیکھ سکتی تھی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ کبھی اسے جاتے دیکھتی تھی، نہ ملنے باہر آتی تھی۔ وہ بھی ایسی کوشش نہیں کرتا تھا، نہ کبھی اس سے تقاضا کیا تھا۔ برہان جب اسے چھوڑ کر واپس آ گیا تو اس نے لکھا، اگلے ویکنڈ تو آؤ گے نا؟ ہاں۔ اریبہ نے فون بند کر کے ایک طرف رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ امام بس کی نشست سے دور ہو کے بیٹھا فون کو دیکھ رہا تھا۔ اسے آج پھر سلطانہ پر بیک وقت غصہ بھی آیا اور وہ ممنون بھی تھا۔ چشمے کا سنتے ہی کہ شہر سے بنوا کے منگوانا پڑیں گے، انہوں نے کہا، چھوڑو، ایسا کوئی شدید مسئلہ نہیں ہے، بعد میں دیکھیں گے۔ جبکہ اس سے پہلے وہ لڑکی کے گھر اس کی تعریفیں کرتے ہوئے اس سے بھی ٹھیک ٹھاک سوال کر رہی تھیں۔ راستے میں انہوں نے اس سے پوچھا، تمہاری کوئی خاص پسند یا ڈیمانڈ ہے تو بتا دو۔ نہیں خالہ، بیٹا تمہاری خوشی اور پسند سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ انہوں نے اس کو پیار سے دیکھا۔ انہیں تعلیم یافتہ، خوبصورت، خوش مزاج، لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ رکھنے والی، جدید دور کے تقاضے پورے کرنے والی لڑکی کی تلاش تھی۔ جیسی لڑکی وہ امام کے لیے چاہتی تھیں، اریبہ اس کے بالکل الٹ تھی۔ گھریلو سی، واجبی تعلیم، پڑھنے اوڑھنے میں سادہ، تنہائی پسند، اور ان کے نزدیک پینڈو اور دبو سی۔ اسے اکثر لگتا تھا انہوں نے اریبہ کو اس لیے اس کے حال پر چھوڑ رکھا ہے کہ خالو اس پر اعتراض نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کبھی خالہ کو اس پر خرچ کرنے پر روکا ٹوکا نہیں۔ اگر وہ اس معاملے میں ایسے فراق دل اور اعلیٰ ظرف نہ ہوتے تو خالہ بھی اریبہ کے معاملے میں لاپرواہ اور بے فکر نہ ہوتی۔ اب کبھی ان سے انسیت نہیں تھی، لیکن دوسری صورت میں وہ شاید اس سے نفرت کرتی یا انہیں اریبہ کا وجود کھٹکنے لگتا اور وہ روایتی سوتیلی ماں بن جاتی۔ وہ خالو کے اس کے ساتھ سخت یا برے رویے کا بدلہ لازمی اریبہ سے لیتی۔ دوسری طرف خالو بھی شاید یہی سوچ کر اس کے معاملے میں خدا ترس بنے ہوئے تھے کہ خالہ ان کی بیٹی کو سنبھال رہی ہیں، مگر ان کے لیے سوتیلی ماں کا سنبھالنا محض ظلم نہ کرنا تھا، بلکہ ساری دنیا کے لیے وہ اچھی سوتیلی ماں تھی کہ وہ اریبہ پر روایتی دوسری ماؤں سا ظلم زیادتی نہیں کرتی تھی۔ انہوں نے اسے آزادی دے رکھی تھی، توجہ، پیار، پرواہ، دلی وابستگی، جذباتی تحفظ کی کسی کو نہیں پڑی تھی۔ سگے یا سوتیلی اس کی زندگی رشتوں سے خالی تھی۔ اریبہ کی زندگی میں روایتی سوتیلی ماں اس کی وجہ سے نہیں آ سکی تھی اور اسے مہربان خالہ اور خالو اریبہ کی وجہ سے ملے تھے۔ اس سیدھی بات کے آگے ان دونوں کے احساسات اور زندگیاں پیچیدہ تھیں۔ امام کی بہت زیادہ۔ اس نے فون جیب میں رکھا اور سر پیچھے ٹکا کے آنکھیں بند کر لیں۔ بس تم خوش رہو۔ بند آنکھوں کے پیچھے وہ کھڑی رہی تھی۔ کیسے خوش رہوں اریبہ؟ جس دن اریبہ کا نام اس کے منہ سے نکلتا، خالہ کا وہی روپ واپس آ جانا تھا جب انہوں نے اسے تھپڑ رسید کیا تھا، اور ان کی مرضی اور خوشی کے خلاف جانا بھی ان کے احسانوں کا مذاق ہوتا۔ کاش انہیں میری شادی کا خیال نہ آتا۔ اس نے ناممکن سی بات سوچی۔ وہ معمول کی طرح جمعے کی شب حاضر تھا۔ اس کا نیا چشمہ بھی بنوا کر لایا تھا۔ گھر کے بلوں کی ادائی اور ضروری کاموں کے علاوہ وہ ان سب کا بھی گھر کے سربراہ کی طرح خیال رکھتا تھا۔
جیسے اس وقت وہ سردیوں کی آمد کے پیش نظر خالہ کے لیے نئی شال، ان دونوں کے لیے نئی جیکٹ اور اس کے لیے سویٹر لایا تھا۔ وہ جب بھی اس کے لیے کوئی شے لاتا اسے سامنے رکھتے ہوئے خالو نے کہا تھا بول کے اپنا پلڑا جھاڑ لیتا تھا۔ سلطانہ بعد میں اس کی تھیلی اٹھا کر اسے تھما دیتی۔ اریبہ کے پاس عید، بقرعید اور بدلتے موسموں کے لباس سارے اسی کے لائے ہوئے تھے۔ سلطانہ نے اول چیزیں بغور دیکھی، لیکن وہ جو کہتا تھا اس میں وہی ایک جوڑا ہوتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ تکلف بھی ختم کر دیا اور جوڑے کی تھیلی کے مشمولات بڑھتے گئے۔ کبھی تو وہ بول بھی دیتی تھی یا تصویر بھیج دیتی کہ ایسی بالی چاہیے، یہ کنگن لے آنا، اس شیڈ کی لپسٹک اور ایسی چپل، تمہارا سویٹر ہے اس میں اور چشمہ بھی۔ وہ میز پر کھانا رکھ کے جا رہی تھی کہ سلطانہ نے اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے اٹھا کر باہر آ گئی۔ انہوں نے کبھی اسے ساتھ بیٹھ کے کھانے کو نہیں کہا تھا۔ وہ اسکول سے آ کر خود ہی باورچی خانے سے کھانا لے کر کھا لیتی تھی۔ کالج شروع ہوا تو انہوں نے ایک وقت کا کھانا اس کے ذمہ لگایا، بلکہ ان دنوں ابا آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب اسے گھرداری سکھاؤ سلطانہ۔ پھر کیا تھا، انہیں تو بہانہ مل گیا۔ سکھانے میں سارا باورچی خانہ اس کے کانتوں پر آن ٹکا۔ گھر کے دیگر کاموں کے لیے ملازمہ تھی، لیکن ادھر کوئی مددگار بھی نہیں میسر تھی۔ اسے بھی پڑھائی ختم ہو جانے کے بعد یہ مصروفیت بھلی تھی، ورنہ اس کے پاس کرنے کو کچھ نہ تھا۔ امام اس کے لیے کتابیں اور رسالے بھی لایا کرتا تھا۔ سہیلیاں اس کی تھیں نہیں اور گھر سے نکلنا بھی شاذ ہی تھا۔ ایسے میں امام کے علاوہ کام، کتابیں اور فون اس کے ساتھ ہی تھے۔ برتن بھی ماسی دھوتی تھی، لیکن رات کے برتن وہ خود دھو لیتی کہ صاف ستھرا باورچی خانہ ہو تو اسے نیند اچھی آتی تھی۔ سلطانہ نے لڑکی تلاش مہم ہفتہ بھر کے لیے روک رکھی تھی، جو اب اس کے آنے کے بعد وہ دوبارہ شروع کر چکی تھی۔ ہاں تو تم تصویریں ہی الگ کر دو کہ کن سے گھر جا کر ملا جائے۔ وہ کھانے کے بعد چائے دینے آئی تو سلطانہ اس سے مخاطب تھی۔ ہاں، ان دو کے یہاں تو پکا جائیں۔ امام بھائی شرط لگا لیں، ان میں سے ایک تو آپ کو پسند آ ہی جائے گی۔ عدنان نے 2 تصویریں الگ کی۔ میز پر ٹرے رکھتے ہوئے اس نے ان پر اچٹتی نگاہ ڈالی۔ تمہارے لیے نہیں دیکھ رہے، برہان نے ہنستے ہوئے اسے یاد دلایا۔ ہاں تو میں بھی بھابھی دیکھ رہا ہوں۔ باہر نکلتے ہوئے عدنان کی بات اس نے بھی سنی۔ اس کی زندگی میں ناموجود بھابھی کی بھی اہمیت تھی، موجود بہن کی نہیں تھی۔ ماں کی لاتعلقی نے انہیں بھی کبھی اس سے مایوس نہیں ہونے دیا تھا۔ اس کا ہونا نہ ہونا ان کے لیے برابر تھا۔ وہ اکثر سوچتی کہ ان سب کے درمیان روایتی لڑنے جھگڑنے والا سوتیلا رشتہ اچھا ہوتا یا یہ لاتعلقی بھلی ہے۔ روز کی بک بک جھک جھک سے زندگی میں رونق ہوتی یا یہ اکیلا پن نعمت ہے۔ وہ رات جلدی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ آج بھی صحن میں نہیں نکلی۔ امام اوپر انتظار کرتا رہا۔ جس دن اس کی بات نہیں ہو پاتی وہ سب کے سونے کے بعد صحن میں باورچی خانے کی دیوار سے لگے پرانے دیوان پر آ بیٹھتی اور امام بھی نیچے اترتے ہوئے وہیں آخری زینے پر بیٹھ جاتا۔ یہ اس کے مستقل شہر جانے کے بعد ہوا تھا، ورنہ تو ان کی بات ہو ہی جاتی تھی۔ امام جانتا تھا وہ سوئی نہیں ہے، کمرے میں وہ بھی جاگ رہی ہوگی۔ وہ اتر کر نیچے جا سکتا تھا، اسے فون کر سکتا تھا، لیکن وہ بھی کچھ دیر بعد کمرے میں چلا گیا۔ اگلے دن فرزانہ کے ساتھ ان کی بھابھی بھی تھیں، جن کی بتائی لڑکی دیکھنے جانا تھا۔ امام کے ساتھ آج برہان بھی کیا تھا۔ وہ جانتی تھی ایک دن تھک کے سلطانہ کہیں گی جو مجھے پسند ہے اسی کے لیے یہاں کر دو۔ ہونا یہی تھا کہ سلطانہ کی پسند اس کی دلہن بنتی، ورنہ ساری عمر یہ چکر چلتے رہنا تھا۔ وہ انگلیوں پر ابا کے آنے کے دن بھی گن رہی تھی، جو اب بہت قریب تھے۔ کیا ابا امام کی شادی کروا کے ہی واپس جائیں گے؟ اس کا جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ ابھی تک دلہن نہیں ملی تھی اور سلطانہ نے کسی حال میں بھی اجرت میں تو اس کی شادی نہیں کرنا تھی۔ رات جب وہ واپس آئے تو فرزانہ اور ان کی بھابھی بھی ساتھ تھیں۔ سلطانہ نے ان دونوں کو بھی کھانے پر روک لیا۔ کھانے کے بعد موضوع گفتگو وہی تھا۔ اس دفعہ سلطانہ کو تو لڑکی اچھی لگی تھی، لیکن امام کا وہی جواب تھا، نہ۔ اب وہ سب امام کو سمجھانے کا فریضہ انجام دے رہی تھیں، جو مسکرا کر اور سر ہلا کر سن رہا تھا۔ ورنہ تم یہ کام اپنی خالہ پر چھوڑ دو، تمہیں ان کی پسند پر بھروسہ ہے نا؟ میں نے تو کہا ہے خالہ سے۔ ارے نہیں فرزانہ، ساری زندگی اسے ساتھ رہنا ہے اور اب یہ شہر میں رہنے والا بچہ ہے، اس لیے اسے پسند آنا بہت ضروری ہے۔ سلطانہ نے سہیلی کا مشورہ رد کیا۔ پھر تم سوچو کتنے کم دن ہیں، بھائی جان کے رہتے شادی کرنا ہے اور ابھی دلہن کا ہی ٹھکانہ نہیں، تو تیاریاں کب کرو گی تم؟ لڑکی دیکھنے کا کام تو تم ہفتہ اتوار کو ہی کر رہی ہو، باقی کے دن شادی کی تیاریاں کرو، دونوں کام ساتھ ساتھ ہوتے رہیں گے۔ فرزانہ کی بھابھی کی صلاح سب کو پسند آئی، سوائے امام کے جو اچانک کھڑا ہو گیا۔ مجھے کچھ کام ہے آفس کا۔ ہاں جاؤ آرام کرو۔ وہ باہر آیا اور وہ جو باورچی خانے کے دروازے میں کھڑی تھی اندر چلی گئی۔ پھر بھی وہ اس کا لہراتا دوپٹہ دیکھ چکا تھا۔ تم نے اس لیے پوچھا تھا کہ ویکینڈ پر آؤں گا یا نہیں؟ اس کا یہ شکوہ رات صحن میں نہ آنے پر تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے بہت۔ اسے کوئی کام نہ تھا، وہ پھر بھی دروازے کی جانب پیٹ کیے کھڑی خود کو مصروف ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تم تو مجھ سے سچ کہتی تھی۔ وہ دھیرے سے پلٹی۔ تم اس طرح یہ کام ٹھیک سے کر سکو گے؟ امام کی نسبت اس کے لیے دل میں آئی بات اس سے نہ کہہ پانا مشکل ہی ہوتا تھا۔ کون سا کام؟ اسے غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح ملائم تھا۔ لڑکی پسند کرنے کا۔ میں نے کہا تھا مجھ سے سچ مت کہا کرو۔
وہ ایک دوسرے کے اتنے دور کھڑے تھے مگر ایک دوسرے کے اندر جھانک رہے تھے۔ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ کم باتیں ہوں گی تو سچ بھی کم ہو جائیں گے۔ وہ آگے بھی اپنے ذہن میں نہ جانے کی زمین تیار کر رہی تھی۔ لیکن ابھی ہمارے ایک دوسرے کی زندگی سے کم ہونے کا وقت نہیں آیا ہے۔ اب وہ اسے قائل کر رہا تھا کہ وہ صحن کی ذرا دیر کی رفاقت ابھی سے نہ چھینے۔ قریب تو آ گیا ہے۔ وہ ابھی سے اس کی عادت بدلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا خبر وہ دیر تک قریب ہی رہے، آئے نہیں۔ اریبہ کے چہرے پر حیرت پھیلی۔ وہ خوش گمان تھا یا پر اعتماد، لیکن وہ جانتی تھی یہ حکمت عملی اس کی خالہ کامیاب نہیں ہونے دیں گی۔ یہ سب چھوڑو، جاؤ سو جاؤ۔ امام چلا گیا۔ وہ کمرے میں آ گئی۔ اس نے چشمہ لگانا شروع کر دیا۔ اسے بڑا عجیب لگ رہا تھا، لیکن جب وہ بنوا کر لایا تھا تو اس کی بے قدری کا سوال ہی نہیں تھا۔ صبح وہ کمرے سے نکل رہی تھی، اسی وقت وہ بھی باہر نکلا۔ وہ چھت کی دیوار کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے چشمے پر ہاتھ رکھ کر دکھایا کہ دیکھو، لگا لیا ہے۔ اس نے وہیں سے اشارہ کیا کہ اچھا لگ رہا ہے۔ وہ مسکراتی باورچی خانے میں چلی آئی۔ یہ ہفتہ بھی ناکام گزرا۔ وہ چلا گیا۔ اگلے ہفتے اس کے ابا کی آمد تھی۔ گھر میں ان کے استقبال کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی تھیں۔ اس نے سن لیا تھا کہ سلطانہ نے اسے ہفتہ بھر کی چھٹی لینے کا کہا ہے۔ سلطانہ اور برہان عدنان انہیں لینے گئے تھے۔ واپسی میں ابا اور امام دونوں ساتھ تھے۔ اس دن وہ بھی ہال کی محفل میں حصہ تھی۔ یہ شوہر کے سامنے دکھاوا تھا یا واقعی شوہر کی محبت کہ اس دن کھانا سلطانہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ کھانا اس نے سب کے ساتھ میز پر بیٹھ کر کھایا۔ جتنے دن اس کے ابا رہتے وہ میز پر سب کے ساتھ ہی کھاتی تھی۔ سب تھکے ہوئے تھے، اس لیے باقی اور اہم باتیں اگلے دن پر ڈال کر سب کمروں میں چلے گئے۔ چائے بنا دو۔ وہ بس بتی بجھا کر نکلنے کو تھی کہ وہ حاضر ہوا۔ نیند نہیں آئے گی؟ چولہے کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے خبردار کیا۔ ویسے بھی نہیں آ رہی۔ وہ چوکھٹ سے کندھا لگا کر جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا تھا۔ فضا میں اس وقت تک خاصی خنکی بڑھ جاتی تھی۔ وہ بھی سویٹر پہنے تھی۔ تمہیں سویٹر اچھا نہیں لگا؟ وہ پرانا زیب تن کیے تھی۔ آج ابا کی وجہ سے وہ معمول سے ہٹ کر توجہ فکر سے تیار ہوئی تھی۔ اچھا ہے، لیکن کیوں فضول خرچی کی؟ ابھی یہی اتنی اچھی کنڈیشن میں ہے۔ اس نے ذرا سا پلٹ کر دیکھا۔ امام نے جواب نہیں دیا۔ تم نے چھٹی لی ہے؟ کچھ دیر بعد اریبہ کی آواز آئی۔ تمہیں ٹھنڈ نہیں لگ رہی؟ اس نے پھر مڑ کر دیکھا۔ نہیں۔ کچھ دیر بعد وہ 2 کپ لیے پلٹی، ایک اسے تھمایا، وہ صحن کی طرف چل دیا۔ وہ اس کے پیچھے تھی۔ امام دوسری سیڑھی پر بیٹھ گیا۔ وہ دیوان پر ٹک گئی۔ اب تمہیں دیوان اچھا نہیں لگتا یا صحن یا مجھ سے بات کرنا؟ امام نے پوچھا۔ اریبہ کپ میں چائے کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے یہ سب اچھا لگتا ہے، لیکن پھر خیال آتا ہے کہ تمہاری بیوی کو اچھا نہیں لگے گا، اور عادت ایک دم سے نہیں چھوٹتی، اس لیے ابھی سے کوشش کر رہی ہوں۔ اس نے امام کو نہیں دیکھا۔ جب وہ ہوگی تب اس کی فکر کرنا۔ میں کیوں اس کی فکر کروں؟ اریبہ نے آرام سے کہتے ہوئے اس بار اسے دیکھا، لیکن اگلی بات بولنے سے پہلے پھر کپ پر نگاہ جمائی۔ مجھے تمہارے علاوہ کسی کی فکر کرنا نہیں آتا۔ امام خاموش اسے دیکھتا رہا۔ جملہ مکمل ہوتے ہی اسے اچانک کچھ یاد آیا۔ دیکھو، یہی تم سے سچ کہنے کی عادت مصیبت بن جائے گی، اس لیے۔ اریبہ نے ایک پل کو ادھر نظر کی اور فوراً ہٹا لی۔ امام خاموش ہی تھا، مگر مسلسل نظریں اس پر ٹکی تھیں۔ کئی لمحے چپ سے آگے بڑھ گئے، سوائے سرد ہوا کے سرسراہٹ کے کوئی آواز نہ تھی۔ آخر اس نے ہی خاموشی توڑی۔ بس تم اسے یہاں مت رکھنا، تمہاری خالہ کے ساتھ ساتھ تمہاری بیوی کا حکم بھی، یہ سادہ ہو جائے گا میرے لیے۔ امام کا دل کیا اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے، اسے جھنجھوڑ ڈالے، اسے اس طرح بھینچ کے گلے لگائے کہ وہ بولے کیا سوچنے کے بھی قابل نہ رہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکل جائے اور کبھی پلٹ کر نہ دیکھے۔ لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، چپ اسے دیکھتا سنتا رہا، جسے پتہ نہیں اندازہ بھی تھا یا نہیں کہ وہ اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے، وہ کتنی ظالم ہے۔ تم کیوں اتنا بولنے لگے ہو؟ تم بھی ابھی سے پریکٹس کر رہے ہو؟ وہ مسکرائی۔ تم بہت بولنے لگی ہو تو کسی ایک کو تو سننا پڑے گا۔ اس نے خالی کپ سینے پر رکھا۔ اب بولوں بھی نہ؟ تمہیں کون روک سکتا ہے؟ تم ہی تو کب سے کہہ رہے ہو سچ نہ کہا کرو۔ وہ اتنی فکروں اور افسردگی کے باوجود بے ساختہ مسکرا دیا۔ جاؤ سو جاؤ۔ وہ کھڑا ہوا اور کپ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اور تم کیا کرو گے؟ رات بھر جاگو گے؟ آفس کا کچھ کام ہے، وہ کروں گا۔ اچھا۔ وہ کپ لیے باورچی خانے میں آئی، کپ دھو کے باہر نکلی تو وہ جا چکا تھا۔ وہ بھی کمرے میں آ گئی۔ اس نے امام سے کہہ تو دیا تھا کہ میں ابا سے بات کر لوں گی، لیکن اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کی پہل کا انتظار کرے یا خود جا کے بول دے۔ خود جا کے کہتی تو ممکن تھا، وہ سوال کرتے تمہیں کس نے بتایا، اور نہ کہتی تو وہ اپنی جانب سے رشتہ ڈھونڈ لیتے۔ اس کے بعد انکار کرتی تو بہت ممکن تھا وہ اسے جواز دے کر منانے کی کوشش کرتے۔ وہ اس کے لیے ڈھیر سارا سامان لائے تھے جو وہ ہمیشہ لاتے تھے، کپڑے، جوتے، میک اپ، خوشبو۔ اس بار برہان کے کالج کے بعد اسے سعودیہ لے جانے کی باتیں بھی ہو رہی تھیں۔ وہ امام کو ساتھ بٹھا کر اس سے بھی جانے کیا کیا باتیں کرتے تھے۔ وہ انتظار میں تھی کہ وہ اس سے ذکر کرے۔ جب امام اور انہیں ایک ساتھ دیکھتی اسے لگتا وہ یہی بات کر رہے ہیں، مگر یہ بھی یقین تھا کہ امام اس سے چھپائے گا نہیں۔
ان کے سعودی والے کسی دوست کے ماں اہل و عیال آنے کی خوشی میں گھر میں دعوت کے انتظامات ہو رہے تھے۔ سلطانہ ماسی کو ساتھ لگائے کام کر رہی تھیں، وہ بھی وہیں موجود تھیں۔ یہ ماسی دیکھ لے گی، تم تیار ہو جاؤ، مہمان پہنچتے ہی ہوں گے۔ وہ فریج سے سیلڈ کے لوازمات نکال کر پلٹی۔ تب سلطانہ نے کہا، اس کے ابا کے مہمان تھے، لہٰذا گھر کی بیٹی لگنا بھی ضروری تھا۔ وہ کمرے میں آ گئی۔ الماری سے کپڑے نکالنے کے بعد اس نے فون اٹھایا۔ امام کا پیغام تھا، وہ تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ خالو نے ابھی بتایا کہ لڑکے کو خاص توجہ دوں۔ وہ فون ہاتھ میں لیے ہی بیٹھا تھا۔ انہوں نے تمہیں دیکھنے کا کہا تھا، پھر یہ کیوں آ رہے ہیں؟ تم نے نہیں ڈھونڈا؟ اریبہ، اس نے کچھ نہیں لکھا۔ ناراض ہو گئیں؟ وہ کیسے ہوتے ہیں؟ اریبہ نے پوچھا۔ امام کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ مجھے تیار ہونا ہے، اس نے لکھا۔ جاؤ۔ لکھنے اور پڑھنے والے دونوں کی آنکھیں نم تھیں۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ پستہ اور سنہری امتزاج والا نفیس سے کام والا جوڑا، کان کی آوے سے، چوڑیاں، کاجل، لپسٹک سب امام کے لائے ہوئے تھے۔ اور ان میں دیکھ کے کوئی مجھے پسند کرے گا؟ اس نے آنسوں کو بڑے جتن سے واپس دھکیلا اور چشمہ لگا لیا۔ وہ باہر آ گئی کہ کام زیادہ تھا اور سلطانہ کو اس قسم کے انتظامات کی عادت نہیں تھی۔ مقصد جو بھی تھا، وہ اپنے ابا کے دوست کے سامنے ابا کی عزت بہرحال رکھنا چاہتی تھی۔ ابا کے دوست کے ساتھ بیوی، بیٹی، داماد اور بیٹا تھے۔ تعارف ہوا، باتیں، سوال جواب اور کھانا۔ بیٹی نے امام کے متعلق کافی کریدا۔ سلطانہ کے جواب یوں تھے کہ وہ گھر کے فرد کی طرح ہیں، گھر کا بڑا بیٹا، جیسے ایک گھر میں رہنے والے بہن بھائی ہوتے ہیں، اور جلد ہی اس کا رشتہ فائنل ہونے والا ہے۔ اگر اس کا بھی کہیں جم گیا تو کیا پتہ دونوں کی شادیاں ایک ساتھ ہی ہو جائیں۔ اسے ایسی بے چینی لاحق ہوئی کہ بہانہ بنا کے باہر آ گئی۔ خود کو تیار کرنے اس نے سب سوچ رکھا تھا، مگر یہ نہیں، اور ایسا بھی ممکن تھا، یہ خیال ہی اسے بے جان کر گیا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد وہ سب ایک ساتھ جمع ان پر تبادلہ خیال کر رہے تھے اور اسے ابا سے بات کرنے کے موقع کی تلاش تھی، جو مل نہیں رہا تھا۔ کمرے میں آ کے اس نے بستر سے فون اٹھایا۔ وہ یوں ہی ہاتھ میں فون لیے جانے کتنی دیر خود کو آئینے میں دیکھتی بیٹھی رہی۔ چونکی جب فون میں پیغام کا اشارہ گونجا، تم انہیں پسند آئی ہو۔ اس نے سر اٹھا کر خود کو آئینے میں دیکھا اور پھر اس کے الفاظ پڑھے۔ ان 5 لفظوں میں چھپی اذیت اس کا دل چھلنی کر رہی تھی۔ یہ اس کے لیے بھی تو اتنا ہی مشکل تھا۔ میں چانس ملتے ہی ابا سے کہنے والی ہوں کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ وہ کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ چپ تھا۔ پوچھو گے نہیں مجھے لڑکا پسند آیا یا نہیں؟ مجھے معلوم ہے۔ کیا؟ تم نے اسے دیکھا ہی نہیں؟ تم مجھے دیکھ رہے تھے؟ ہاں۔ تم بھی اسی طرح لڑکیاں ریجیکٹ کر رہے ہو؟ ہاں۔ نہ کرو، تم تھک گئی ہو، سو جاؤ۔ اریبہ نے فون ایک طرف رکھا اور پیچھے بستر پر گر گئی۔ وہ ابا سے کہتی اس سے پہلے اس نے سنا کہ اب وہ لوگ لڑکے کے گھر جانے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ کہاں تو امام کا بس رشتہ پکا ہوتے ہی شادی ہونا تھی، اور اب اس کا ذکر کہیں نہ تھا۔ اس کی شادی کو اولیت حاصل ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے طور پر خود کو امام کی شادی کے لیے تیار کر لیا تھا، لیکن اس کی اپنی شادی کا تو گمان تک نہ تھا۔ امام اور اس کے ابا صبح سے کہیں نکل گئے تھے۔ سلطانہ بھی مستعد تھیں۔ ان کے مطابق یہ زیادہ اچھا تھا کہ بہو لانے سے پہلے وہ اسے اس گھر سے باہر کر دیتی۔ یہ ایک ذمہ داری نبھانا تو تھی، جتنی جلدی یہ بوجھ ہلکا ہوتا اچھا تھا۔ اس نے کسی طرح رات میں ابا کو جا لیا۔ لیکن کیوں بیٹا؟ اس کا مجھے ابھی شادی نہیں کرنی ہے سن کر انہوں نے کہا، ابھی میں تیار نہیں ابا، کچھ سال اور رک جائیں، جب آپ ہمیشہ کے لیے واپس آ جائیں تب سوچیے گا۔ اس کی بات پر وہ ہنس دیے۔ اس کا تو بہت وقت ہے بیٹا، تم فکر نہ کرو، ہم سب ایسی جگہ ہی شادی کریں گے جہاں تمہیں ہر طرح سے خوشی اور آرام ملے۔ لیکن ابا میں بھی یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتی۔ یہ تو اچھا ہے نا، پھر وہ قریب ہی رہتے ہیں، 1 گھنٹے کا راستہ ہے۔ میں اپنے دوست کو برسوں سے جانتا ہوں، تبھی اسے گھر آنے کی اجازت دی ہے۔ اس کا بیٹا بہت قابل ہے۔ ان کے پاس لمبی فہرست تھی خوبیوں کی، اور اس کے پاس ڈھنگ کا جواز نہیں تھا، سوائے اس کے کہ وہ بھی تیار نہیں۔ ابا نہیں مان رہے ہیں۔ اسے نہیں تو کسے بتاتی؟ امام نے فون اٹھایا اور پڑھ کر گہرا سانس لیا۔ مجھے پتا تھا وہ نہیں مانیں گے۔ اب کیا کروں؟ کاش اس کا جواب اس کے پاس ہوتا۔ یہ تو میں بھی کئی دن سے سوچ رہا ہوں۔ اس نے بھی آج سچ لکھ دیا۔ اتنا نہ سوچو، جو ضروری ہے وہ کرو۔ مشورہ دینا آسان تھا کہ وہ بہت پہلے یہ تسلیم کر چکی تھی۔ ایک دن سلطانہ اپنی پسند سے امام کی شادی کروا دیں گی، اور تم؟ میں کچھ سوچتی ہوں۔ ایک بار پھر وہ افسردگی کے بیچ مسکرا دیا۔ اگلے دن اسے گھر میں چھوڑ کے وہ سب ابا کے دوست کے گھر روانہ ہو گئے، اور اس نے ٹہل ٹہل کر ٹانگیں اور سوچ سوچ کے چشمے کے باوجود سر دکھا لیا۔ کام والی ماسی جا چکی تھی۔ موسم یکایک بدل گیا تھا۔ صبح چھائی بدلی اب برسنے لگی تھی۔ وہ چلنا بند کر کے دیوان پر بیٹھی تھی اور وہیں بیٹھی رہی۔ میں ابا سے بغاوت کر دوں، اب یہی ہو سکتا ہے، یا میں اس رشتے کے لیے منع کر دوں، یا کوئی ایسی ناممکن یا مشکل سی شرط رکھ دوں۔ وہ برستے پانی سے بے نیاز سوچے جا رہی تھی۔ رات میں جب وہ سب لوٹے تو وہ غائب تھی۔ سب کو چائے کی طلب تھی۔ بارش رک گئی تھی، مگر موسم بلا کا سر تھا۔ کمرے میں ہوگی، دیکھو۔ سلطانہ نے عدنان کو اسے بلانے بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھبرایا سا واپس آیا۔ وہ شاید بے ہوش ہیں۔ امام نے
ہاتھ سے پھسلتا فون سنبھالا۔ خالو کے پیچھے اس کے کمرے میں پہنچنے والا وہ تھا، باقی اس کے بعد آئے۔ وہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھی، بستر پر رکھا دوائیوں کا ڈبہ بتا رہا تھا اس نے دوا لی ہے۔ میسج کیوں نہیں اریبہ؟ اس نے اس کے سرخ اور متورم چہرے کو دیکھا۔ پتہ نہیں صبح سے بیمار تھی یا دوپہر سے، ان کے جاتے وقت تو بالکل ٹھیک تھی۔ بہت تیز بخار ہے اسے۔ خالو اس کے ماتھے کے بعد گال اور ہاتھ چھو کر گویا ہوئے۔ ہاسپٹل لے جانا ہوگا۔ امام نے برہان کو دیکھا۔ فراز کی کارڈ لے لو۔ اس نے پڑوسی کا نام لیا۔ کچھ دیر بعد جب خالو نے لحاف ہٹا کر بازو میں اٹھایا تو اس کے گیلے کپڑوں کا احساس ہوا۔ کیوں اریبہ؟ اس نے دکھ سے اسے دیکھا۔ ڈاکٹر نے بخار کی شدت سے کنودگی طاری ہے کہہ کر داخل کر لیا تھا۔ ڈرپ لگی، انجیکشن لگے اور ڈاکٹر نے کہا کچھ دیر میں اسے ہوش آ جائے گا۔ سب تھکے ہارے تھے، گھر جانا چاہتے تھے۔ برہان اور عدنان پیچھے بائک سے آئے تھے۔ تم کچھ دیر رکو بیٹا، میں گھر سے فریش ہو کر آتا ہوں۔ اس سے پہلے اسے ہوش آئے تو فوراً مجھے فون کر دینا، خالو نے اسے کہا۔ ان سب کے جانے کے بعد وہ کمرے میں آیا۔ اس کا سرخ ٹمٹماتا چہرہ دیکھتے ہی اس نے بے اختیار اپنی آنکھوں پر ہتھیلی رکھ کر امڈ آنے والے آنسو چھپائے۔ ذرا دیر بعد خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں رگڑیں اور بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ہاتھ وہیں سر پر ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ اس طرح تو ہم دونوں مر جائیں گے اریبہ۔ وہ ہوش سے بیگانہ تھی لیکن وہ اب بھی اسے سن رہا تھا، اس کے دل میں جھانک رہا تھا۔ وہ اسٹول پاس کھینچ کر اس پر بیٹھ گیا۔ کتنا ہی مشکل اور ناممکن کیوں نہ تھا، اسے اس کا حل ڈھونڈنا تھا۔ خالہ کو ناراض کیے بنا، ان سے دور ہوئے بنا اریبہ کو ساتھ رکھنے کا راستہ اگر فرہاد کی نہر شیر تھا تو اسے وہی کھودنا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ اسٹول پر ہاتھ باندھے بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے سامنے دیکھا، نظر گھمائی، ہاتھ اٹھایا اور پھر واپس اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کمرے میں آ کر وہ گیلے کپڑے بدلنا چاہ رہی تھی کہ اسے ٹھنڈ لگنے لگی۔ سر میں شدید درد اٹھا، بدن کھڑے رہنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس نے جیسے تیسے بھیگے کپڑے نکال کر خشک جوڑا پہنا، لیکن حال قدرے ابتر تھا، وہ جسم خشک نہیں کر سکی تھی۔ کسی طرح کپڑے بدل کر دوا کے ڈبے سے سر درد کی دوا کھا کے وہ لحاف اوڑھ کر لیٹ گئی تھی۔ کیوں بھیگتی رہیں؟ وہ اسٹول آگے کھسکا کر خود بھی پیروں پر ہاتھ ٹکا کر آگے جھکا۔ مجھے بارش اچھی لگ رہی تھی۔ امام چند لمحے چپ اسے دیکھتا رہا۔ وہ کبھی بارش میں بھیگنے کی شوقین نہیں رہی تھی۔ مجھے میسج کیوں نہیں کیا؟ کال کر لیتی۔ ذرا دیر بعد اس نے پوچھا۔ بھیگتے رہنے کی وجہ پوچھنا یا اسی بات پر سرزنش کرنا بیکار تھا۔ میں سر درد کی ٹیبلٹ لے کر لیٹی تھی، اس کے بعد اب یہاں ہوش آیا۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ کیا وقت ہوا ہے؟ تم واپس کب آئے؟ اس نے دائیں جانب کھڑکی کی طرف دیکھ کر وقت کا اندازہ لگانا چاہا جہاں اندھیرا تھا۔ تم مجھے یہاں لے کر آئے ہو؟ باقی سب کہاں ہیں؟ سارے ہیں تمہارے ساتھ، ہاسپٹل آئے تھے، ابھی گھر گئے ہیں۔ اریبہ نے سکون کا سانس لیا۔ گھر چلو۔ اس نے کنولا لگا ہاتھ اوپر اٹھایا۔ اب ٹھیک ہوں میں، یہ نکالنے کا کہو ان سے۔ نہ میں ڈاکٹر ہوں نہ تم، اور ابھی یہ ختم نہیں ہوا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے سٹینڈ سے لٹک رہے آئی وی بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ اریبہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے یاد آیا کہ وہ سب ابا کے دوست کے یہاں گئے تھے۔ اس نے جھٹ آنکھیں کھول کے امام کو دیکھا، کہیں وہ سب کچھ طے کر کے تو نہیں آئے۔ خالو کو وہ لوگ، ان کا گھر، سب اچھا لگا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں کی، چہرے کی، دل کی ہر تحریر پڑھنے پر قادر تھا۔ شادی تمہاری ہو رہی تھی، یہ بیچ میں مجھے کیوں گھسیٹ لیا ابا نے؟ وہ روحان سی ہو گئی۔ امام کا فون بجنے لگا۔ خالو تھے۔ اس نے فون اٹھا کر انہیں اطلاع دی کہ اسے ہوش آ گیا ہے۔ خالو آ رہے ہیں کچھ دیر میں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ مجھے یہاں نہیں رکنا، تم ابا کو کسی طرح منا لینا گھر لے جانے کے لیے۔ تم اب ایسی حماقت مت کرنا۔ مجھے کیا پتا تھا ایسا سب ہو جائے گا۔ میں ہاسپٹل میں پڑی ہوں گی اور تم روتے رہو گے۔ کہنے سے پہلے ہی ایک دم رک گئی۔ میں باہر خالو کا ویٹ کرتا ہوں۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ امام، وہ جانے لگا تھا کہ اس نے پیچھے سے پکارا۔ امام پلٹ کر دیکھنے لگا۔ سوری کس لیے؟ میں نے تمہیں پریشان کر دیا۔ وہ نادم تھی۔ وہ بے تابی سے چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر جیسے کوئی فیصلہ کر کے واپس اسٹول پر بیٹھ گیا۔ تمہیں ہوش و خرد سے بیگانہ بخار میں تپتے دیکھ کر پتہ ہے میرے دل میں کیا خیال آیا تھا؟ کیا؟ اس طرح تو ہم دونوں مر جائیں گے۔ سنتے ہی وہ بے اختیار رو پڑی۔ ایک دوسرے سے سچ جھوٹ کہتے، ایک دوسرے کو اپنی طرف سے آزادی کا پروانہ تھما کر خود کو پابند کرنے کی فضول کوشش کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو بچاتے ہوئے، دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے، دنیا سے چھپتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، دور دور، الگ الگ ہم مر جائیں گے۔ امام کی آنکھیں پھر سرخ ہو گئیں۔ اور یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم ترستے اور تڑپتے ہی رہیں؟ وہ پہلی بار اس قسم کی بات کر رہا تھا۔ تم کیا کرو گے؟ وہ گھبرا گئی۔ وہ سب کچھ اس کے پاس جھکا جو ہمیں کیوں الگ الگ رہ کر مرنے سے روکتے۔ اریبہ نے اپنی آواز دبانے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ چند پل اسے یوں روتے دیکھتا رہا، پھر اٹھ گیا۔ رو مت، سو جاؤ کچھ دیر۔ میں خالو کو دیکھتا ہوں۔ وہ چلا گیا اور اریبہ کا دل کانپتا رہا۔ وہ جانتی تھی
وہ جوش میں ہوش ہونے والا انسان نہیں ہے، نہ ہی وہ اپنی خالہ سے مقابلہ کر کے انہیں دکھ دے سکتا ہے، اور دھڑلے سے نام لے کر اسے مشکل میں تو کبھی نہیں ڈالے گا۔ اسے پھر بھی سہولت حاصل تھی، لیکن وہ سب جگہ سے پھنسا ہوا تھا۔ ایسے میں وہ کیا کرتا؟ اریبہ کا سب سے بڑا ڈر یہی تھا کہ اس کی خالہ ناراض یا اس کی وجہ سے دکھی ہوئی تو وہ ساری عمر خوش نہیں رہ سکے گا۔ اس سے دور رہنا ممکن تھا، لیکن اسے عمر بھر کے لیے بے سکون اور سوگوار دیکھنا نہیں، ورنہ وہ سوچتی تو خود کو اتنا باہمت پاتی تھی کہ اپنے ابا سے کہہ دیتی مجھے امام پسند ہے، مگر اس کے بعد کے حالات امام کے لیے سازگار نہ ہوتے۔ وہ داخلی دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ ذرا دیر بعد برہان اور خالو پہنچ گئے۔ کیسی اریبہ؟ اب ٹھیک ہے؟ اس نے برہان کو دیکھا۔ تم رکو اس کے پاس کچھ دیر۔ وہ اندر چلا گیا۔ آپ بیٹھے، میں ڈسچارج کا پوچھ کے آتا ہوں۔ اس نے انہیں بینچ پر بٹھایا۔ امام، انہوں نے اسے پکارا۔ وہ رک گیا۔ کیا اریبہ پہلے بھی یوں بیمار یا بے ہوش ہوئی ہے؟ وہ جانے کیا سوچ رہے تھے۔ نہیں، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ وہ معمولی سردی زکام کے علاوہ کبھی شدید بیمار نہیں پڑی۔ اس کے جواب خالہ کی کارکردگی کی صنعت یا اس پر دھبا ہو سکتے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اسے بھی شادی نہیں کرنی۔ کیا وہ اس لیے؟ وہ اس سے جواب چاہتے تھے۔ خالہ اس کی محسن صحیح، مگر اصل میں تو ان کا قرضدار تھا۔ خالہ کیا کرتی اگر وہ منع کر دیتے؟ وہ خالہ کا خیال رکھنے کی جدوجہد میں ان کے ساتھ گل کرتا تو یہ بھی احسان فراموشی تھی۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ شاید گھر سے دور نہیں جانا چاہتی۔ آپ نے کہا تھا 1 سال، پھر آپ برہان کو ادھر سیٹل کر کے لوٹ آئیں گے۔ ہو سکتا ہے اسے وہ بات یاد ہو اور وہ آپ کے آنے کے بعد آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہو۔ اس کی مشکل یہ تھی خالہ خالو میں اختلاف نہ ہو یا درار نہ پڑے۔ اسے یہ خیال بھی رکھنا تھا وہ ان سے سیدھی دل کی بات کرتا تو خالہ خالو میں ٹکراؤ لازمی تھا۔ یہ تو ایسی وجہ نہیں جس کے لیے ایک اچھا رشتہ چھوڑ دیا جائے۔ اس پر بعد میں بات کریں گے، ابھی اسے گھر لے جاتے ہیں، اور آپ چند دن رشتے شادی کا ذکر نہ کیجیے۔ وہ ٹھیک ہو جائے پھر پوچھیے گا۔ ہاں دیکھو، انہوں نے تھکی سی سانس لی۔ جب سے آئے تھے تب سے انہیں آرام کا موقع نہیں ملا تھا، اور اب اچانک اریبہ کی حالت نے انہیں پریشان کر دیا تھا۔ سلطانہ کا رویہ ویسا ہی تھا جیسا ہمیشہ اریبہ کے لیے ہوتا تھا۔ انہوں نے بھی بیٹی اور بیوی کے درمیان کا فاصلہ اول وقت سے ہی قبول کر لیا تھا۔ ان کے لیے یہ کافی تھا کہ دونوں ایک دوسرے سے الجھتی جھگڑتی نہیں تھیں، ایک دوسرے کی شکایتیں نہیں کرتی تھی۔ دوسری شادی کرتے وقت ان کے یہی 2 خوف تھے۔ جب آتے انہیں اریبہ صحت مند، صاف ستھرے حلیے میں، اسکول میں کامیاب، بااخلاق اور سلیقہ مند نظر آتی۔ اس سے آگے انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ سب ہی ان کی توقع سے زیادہ تھا۔ کچھ دیر بعد وہ گھر جانے کی ساری رسمی کارروائیاں مکمل کر کے ان کے پاس آیا۔ ڈاکٹر نے گھر لے جانے کی اجازت دے دی ہے۔ اس نے فائل انہیں تھمائی۔ برہان کار لے کر آیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اور برہان اسے سہارا دیتے باہر لے آئے۔ وہ کئی دن کی بیمار لگ رہی تھی۔ اس نے ڈرائیونگ نشست سنبھالی۔ پیچھے خالو اس کے ساتھ تھے۔ گھر پہنچ کر ان دونوں نے ہی اسے کمرے میں پہنچایا۔ وہ کار لوٹانے چلا گیا۔ آرام کرو، دوائیں بھولنا مت۔ ڈاکٹر نے کہا ہے دوائیں وقت پر لوگی تو 2 دن میں ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس نے سر ہلایا۔ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے پوچھا۔ میں بہت دیر بارش میں بھیگتی رہی۔ اچھا لگ رہا تھا، پھر اچانک ٹھنڈ لگنے لگی تو کمرے میں آ کر دوا لی اور اوڑھ کے سو گئی۔ اس کی بات مجھے نہیں یاد۔ اب کبھی بارش میں بھیگنا مت۔ وہ اٹھ گئے۔ آرام کرو۔ ان کے جانے کے بعد وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ لیٹ لیٹ کر وہ تھک گئی تھی۔ آج اس کا دل کر رہا تھا وہ سب کے سونے کی بات صحن میں جائے۔ وہ گھڑی دیکھتی انتظار ہی کر رہی تھی کہ فون نے متوجہ کیا۔ باہر آنے کا سوچنا بھی مت۔ تمہیں ہی اچھا نہیں لگ رہا تھا، صحن میں نہیں آ رہی تھی تو۔ وہ اس وقت کی بات ہے جب تم نے ہاسپٹل کا چکر نہیں لگایا تھا۔ تم سو کیوں نہیں؟ میں تکیے پہ سر رکھ کر میسج کر رہا ہوں۔ اس نے لکھتے ہوئے اس کے کمرے کی سمت دیکھا۔ گڈ نائٹ، اس نے لکھا۔ تم بھی سو جاؤ۔ اس نے پیغام بھیج کر فون بند کر دیا اور دیوار کے قریب سے ہٹ کر کمرے کی طرف چل دیا۔ ایک عرصے بعد وہ صبح اٹھ کر باہر نہیں گئی۔ ناشتہ اسے کمرے میں مل گیا۔ سلطانہ ناشتہ لے کر ابا کے ساتھ آئی تھیں۔ انہوں نے طبیعت کا پوچھا، دوائیں لینے کا کہا اور چلی گئیں۔ امام نے فون پر ہی پوچھا۔ وہ کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ بستر پر لیٹے لیٹے اتنی بیزار ہوئی کہ شام کو ہی باہر آئی۔ بیٹا آرام کرو۔ اسے دیکھتے ہی ابا نے کہا، اب اچھی ہو گئی ہوں ابا۔ کمرے میں بھی اکتاہٹ ہو رہی ہے۔ آج وہ سب صحن میں کرسیاں ڈالے بیٹھے تھے۔ موضوع امام کے لیے نئی لڑکی دیکھنے جانا تھا۔ وہ بھی سب کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ باورچی خانے میں اپنے لیے چائے بنانے لگی۔ سبھی چلتے ہیں، اریبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تو اسے گھر میں رہنے دیتے ہیں۔ سلطانہ نے پہلی بار اس کا نام لیا، ورنہ یہ رائج اصول تھا کہ وہ گھر والوں کے ساتھ باہر نہیں جاتی تھی۔ اور آپ ہی اب امام کو کوئی اچھا مشورہ دیں تاکہ وہ جلد فیصلہ کرے۔ ایسا نہ تھا کہ انہیں اس کا خیال نہیں آیا تھا۔ انہوں نے خود سلطانہ سے بات کی تھی کہ امام کے لیے کہیں اور دیکھنے کی کیا ضرورت ہے جب گھر میں اریبہ موجود ہے۔ توبہ توبہ، یہ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ وہ ایک ساتھ بڑے ہوئے ہیں، بالکل سگے بہن بھائیوں کی طرح۔ وہ دونوں کبھی اس کے لیے راضی نہیں ہوں گے، ورنہ آپ کے کہنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ میں خود یہ بات آپ سے کرتی۔ ایسی کوئی بھنک بھی پڑی تو دونوں ایک دوسرے سے شرمندہ ہوتے پھریں گے۔ آپ احتیاط کیجیے گا، اریبہ سمیت امام بڑا بھائی ہے اس کا۔
اریبہ ان کے لیے بڑی معمولی تھی، وہ کبھی اسے امام کے برابر نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ یہ تو پھر اس کی شریک حیات ان کی بہو کا معاملہ تھا۔ جو معیار انہوں نے امام کی بیوی کے لیے طے کر رکھا تھا پوری نہیں اتر سکتی تھی۔ بیوی کے اظہار خیال کے بعد تو وہ خود شرمندہ ہو گئے تھے۔ گھر سے نکلنے سے پہلے انہوں نے اسے آرام کرنے اور دوائیں وقت پر لینے کی ہدایت دی تھی۔ وہ صحن میں بیٹھی تھی جب فون بجا۔ خالو پوچھیں تو کہنا تم ان کے سعودیہ سے واپس آنے کے بعد کچھ وقت ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہو، اس لیے ابھی شادی نہیں کرنی۔ وہ پھر بھی نہ مانے تو؟ وہ تمہارے ابا ہیں، کیا تم ان سے منوا نہیں سکتی؟ اب تک کبھی ایسا کچھ کیا ہی نہیں۔ اب کرو اریبہ۔ اس نے لمبا سانس لیا اور سر اٹھا کے آسمان کو دیکھا۔ اب کرو اریبہ، اس نے خود کو حکم دیا۔ وہ واپس لوٹے تو سلطانہ کا مزاج بگڑا تھا۔ وہ جو اس کے ابا سے امید کر رہی تھی کہ امام کوئی فیصلہ کر لے گا، الٹا انہوں نے ہی لڑکی اور وہ گھرانہ مسترد کر دیا تھا۔ اب اس گاؤں میں تو کوئی پڑھی لکھی لڑکی نہیں بچی۔ بھائی اب آپ امی پر چھوڑ دیں، عدنان نے کہا۔ میں نے تو پہلے بھی کہا تھا جو خالہ کہیں مجھے ساتھ بھی نہ لے جائیں۔ امام کی بات پر سلطانہ نے پہلو بدلا۔ شادی تم نے کرنی ہے، اس کے ساتھ زندگی تم گزارو گے، اس لیے تمہاری پسند بھی ضروری ہے۔ میں اکیلے یہ فیصلہ نہیں کر سکتی، یہ ہم دونوں کو مل کر کرنا ہے۔ لیکن امی ان کی کوئی خاص ڈیمانڈ ہے، نہ کوئی اسپیشل پسند، تو آپ ہی فیصلہ کر لیں جب وہ کہہ بھی چکے ہیں۔ اس طرح تو فضول دیر ہو رہی ہے۔ برہان بھی شامل ہوا۔ آپ انہیں تو جواب دے دیں، ایک رشتہ تو فائنل ہوگا، سلطانہ نے شوہر سے پوچھا۔ پہلے ذرا اریبہ سے بات کروں گا ایک بار۔ سلطانہ کو تعجب ہوا مگر کہا کچھ نہیں، اور جب انہوں نے پھر اس سے پوچھا اس نے مشق کیا بیان داغ دیا۔ لیکن بیٹا تم اس طرح ساری عمر تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتی، کچھ وقت تو رہنے دیں۔ میں آپ کے آنے سے پہلے ایک گھر سے پرائی نہیں ہونا چاہتی۔ بیٹا وہ بھی، انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہنا چاہا۔ ابا آپ گئے تب مجھے سمجھ نہ تھی، بچپن سے لے کر اب تک کی زندگی آپ کے بغیر گزر گئی۔ اب میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں تو کیا غلط ہے؟ تب مجھ سے پوچھا ہوتا تو میں کہتی ابا نہ جائیں، وہ وقت تو گزر گیا، لیکن اب میں کہہ رہی ہوں مجھے اپنے ساتھ رہنے دیں چند سال ہی، یہ تو آپ کر سکتے ہیں نا؟ یہ سچ تھا کہ اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ انہیں اس وقت جانے نہ دیتی۔ وہ نئی ماں کے ساتھ اکیلی رہنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ پہلی بار ان سے کچھ مانگ رہی تھی، یہ اس کے لیے پہلا رشتہ تھا، انہیں پسند تھا، لیکن ابھی ان کے پاس وقت تھا۔ انہوں نے اپنے دوست سے معذرت کر لی، اسے بھی واپس سعودیہ جانے سے قبل بیٹے کی شادی کرنا تھی۔ خیر کوئی بات نہیں، ویسے میری بیٹی اور داماد کہہ رہے تھے کیوں نہ ہو تم اپنی بیوی کے بھانجے سے ہی اسے بیاہ دو گے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ دونوں تو بچپن سے بالکل بہن بھائیوں کی طرح ساتھ ہیں، لیکن ہیں تو نہیں۔ وہ نئے سرے سے امام پر غور کرنے لگے۔ اریبہ کی خواہش بھی ہمیشہ کے لیے پوری ہو سکتی تھی، لیکن اگر وہ دونوں ہی نہ مانے تو؟ انہیں سلطانہ نے اس قدر یقین اور زور و شور سے یہ بات سمجھائی تھی کہ وہ پھر ذکر چھیڑتے جھجک رہے تھے۔ امام نے اسے لکھ بھیجا، خالو نے انہیں منع کر دیا ہے۔ ابا نے بتایا تمہیں؟ ہاں۔ اب امام نے کچھ نہیں کہا، اس کی انگلیاں تھمی تھیں۔ اب یہ مت کہنا، سو جاؤ، اریبہ نے لکھا اور وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ میں کل واپس جا رہا ہوں، کب آؤ گے؟ وہی ویکینڈ، میں صحن میں آؤں؟ اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں پوچھا۔ نہیں، کیوں؟ کیونکہ مجھے صبح جانا ہے۔ اس سے ایک جملے میں چھپے سارے جواز وہ جانتی تھی۔ امام سو جاؤ، وہ ہنس دیا، تم بھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ 2-3 دن معمول کے گزرے، پھر اس کے بعد ماحول بدل گیا۔ سلطانہ اور اس کے ابا میں گاہے بگاہے بحث ہو رہی تھی۔ گھر کی فضا تنی تنی سی تھی۔ ساری بات وہ اس وقت سمجھی جب امام آیا۔ میں جانتی ہوں تم ایسا نہیں چاہو گے کبھی، اور پھر میرے بھی تو ارمان ہے تمہارے لیے، لیکن ان کی ایک ہی رٹ ہے کہ سگے بہن بھائی تو نہیں نا۔ سلطانہ اسے تنہا پا کر اپنا دکھڑا سنا رہی تھیں کہ خالو بھی وہیں آ گئے۔ آپ خود ہی پوچھ لیں امام سے، انہوں نے اسی وقت بات ختم کرنا چاہی۔ وہ اسے دیکھنے لگے۔ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا خالو، اور اس معاملے کو تو میں خالہ پر چھوڑ چکا ہوں۔ سلطانہ کا سینہ تن گیا، سر اونچا ہو گیا۔ ایسا نہیں سوچا تو اب سوچا جا سکتا ہے۔ ارے نہیں، لیکن انہوں نے ایک گھر میں بہن بھائیوں کی طرح زندگی گزاری ہے، اب آپ کے لیے۔ پھر وہی بحث شروع ہو گئی۔ وہ کچھ دیر سنتا رہا۔ خالہ، اس نے درمیان میں انہیں پکارا، میں یہ کہنے آیا تھا کہ مولانا محمد رازق علی گاؤں آئے ہوئے ہیں۔ خالہ کے پسندیدہ مفتی اور مولانا ان کے گاؤں سمیت آس پاس کے علاقوں کا دورہ کرتے رہتے تھے۔ جب بھی گاؤں میں ان کا بیان ہوتا، سلطانہ ہمیشہ فرزانہ کے ہمراہ شرکت کرتی تھیں۔ وہ ان کی ایسی معتقد تھیں کہ ان کے بیان سنتے ہوئے نماز قضا ہونے کا احساس بھی نہیں رہتا تھا۔ مسجد کے امام صاحب کہہ رہے تھے، آج ابھی تک کسی نے انہیں کھانے پر بلایا نہیں، اس سے پہلے کہ کوئی اور بلا لے میں انہیں اپنے یہاں مدعو کر لوں۔ ارے تو پوچھ کیا رہے ہو، جلدی سے بول دو، ایسا نہ ہو کوئی اور کہہ دے، میں دیکھتی ہوں کھانے کا۔ وہ جوش اور عجلت میں اٹھ کر چلی گئیں۔ اس نے مسجد کے امام صاحب کو فون لگا کر کہہ دیا اور پھر خالو کے پاس آیا۔ یہ اچھا موقع ہے، آپ مفتی صاحب سے پوچھ لیجیے گا، وہ جو بھی کہیں گے خالہ مان جائیں گی، اس کے بعد آپ دونوں کی یہ بحث ختم ہو جائے گی۔ اس کی بات ان کے دل کو لگی اور انہوں نے کھانے کے بعد ہی پوچھ لیا۔ خالہ جزبوز ہوئیں مگر وہ اس وقت کچھ کہہ نہیں سکتی تھیں۔ مفتی صاحب نے پہلے تو دونوں کی کلاس لی۔
بچے تو بعد میں آتے ہیں، پہلی غفلت آپ دونوں کی ہے۔ کیا سوچ کر آپ نے انہیں ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے رکھا جبکہ باپ بھی ساتھ نہیں تھا؟ جب منہ بولے بیٹے کی اہمیت نہیں ہے تو ان کا بہن بھائی سمجھنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ شرعی شادی یا رشتے میں کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ سمجھنے بولنے سے نامحرم محرم نہیں ہو جاتے۔ خالو نے فاتحانہ انداز میں خالہ کو دیکھا۔ بچوں کو اعتراض نہیں ہے تو بہتر ہے جلد سے جلد ان کی شادی کر دی جائے۔ اس کے بعد خالہ کا مزاج بگڑا رہا۔ وہ تو گھر میں چل رہی باتیں اور ماحول دیکھ کر حیران پریشان تھی۔ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ وہ اسے میسج ہی کر سکتی تھی، بس دیکھتی رہو، کچھ گڑبڑ ہو گئی تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ یقین دلاتا۔ جب سلطانہ اس کے کمرے میں آئی وہ حقیقتاً خوفزدہ ہو گئی۔ اسے ان کا تھپڑ یاد آ گیا۔ وہ جانتی تھی سلطانہ اس پر وہ سبقت اور طاقت رکھتی ہیں کہ اسے کوئی حکم دے تو وہ امام کی خاطر انکار نہیں کر پائے گی، مگر اریبہ بھول گئی تھی کہ سلطانہ کے وہم و گمان میں نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں۔ سب کی بے خبری ہی ان کا سب سے بڑا سہارا اور ہتھیار تھی۔ ابا سے وہ آرام سے سب کہہ جاتی، لیکن سلطانہ سے بڑا سنبھل کے بات کرنا پڑتی تھی۔ اس نے اپنا چشمہ ناک پر جما کر سوالی نظروں سے انہیں دیکھا۔ تم اپنے ابا کو منع کر دو کہ تمہیں امام سے شادی نہیں کرنی۔ میں انہیں پہلے ہی کہہ چکی ہوں، مجھے ابھی کسی سے بھی شادی نہیں کرنی۔ ہاں مگر اب امام کا نام لے کر انکار کر دو، وہ پوچھیں گے تو کر دوں گی۔ سلطانہ کو اطمینان ہوا، مگر جب یہی بات شوہر سے کی تو ان کا جواب مختلف تھا۔ آپ ایک بار بیٹی سے تو پوچھ لیں، اس کا ایک ہی خواب ہے میرے ساتھ کچھ برس رہنے کا، اور میں ساری زندگی اسے باپ کے قریب رکھنے والا فیصلہ کروں گا تو وہ کبھی منع نہیں کرے گی۔ سلطانہ کا آخری سہارا اور یقین امام تھا۔ خالہ اس طرح تو آپ کے اور خالو کے رشتے پر اثر پڑے گا، تم اس کی فکر نہ کرو، انہیں میں سنبھال لوں گی۔ میرا ڈائریکٹ انہیں منع کرنا بہت غلط ہوگا، آخر وہ میرے محسن ہیں، میں آپ اور ان کی وجہ سے ہی ہوں جو بھی ہوں۔ میں تو آپ دونوں کے حکم کا غلام ہوں، آپ مل کے کوئی ایک فیصلہ کر لیں، جو بھی ہوگا میں مان لوں گی۔ ارے وہ لڑکی تمہارے قابل کہاں؟ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میرا ہیرے جیسا بچہ، اور کہاں وہ؟ تم ہی ان کے آنے سے پہلے کسی کو پسند کر لیتے تو اچھا ہوتا۔ میں نے تو کہا تھا آپ ہی کوئی فائنل کر دیتی ہیں اس وقت، میں نے کہاں انکار کرنا تھا۔ یہی غلطی ہو گئی مجھ سے، وہ پچھتا رہی تھیں۔ روز روز کی بحث اور تکرار سے تنگ آ کر آخر برہان اور عدنان بھی ماں کو سمجھانے لگے کہ جو ابا کہہ رہے ہیں مان لینے میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ آپ اور 5 سال اس کی شادی نہ کریں بلکہ ہمیشہ کے لیے آ جائیں، یہاں کوئی کام شروع کر دیں بیٹی کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے، مگر ابھی امام کی شادی ہو جانے دیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے سکون سے جواب دیا۔ سلطانہ کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ لیکن پھر امام کو ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑنا ہوگا، وہ اب یہاں کبھی نہیں آئے گا۔ جتنا کرنا تھا اس کا تم نے کر لیا، اگر میری بات نہیں مانی تو اب وہ مجھے اپنے گھر میں نہیں چاہیے۔ انہیں امام اپنی عادتوں اور مزاج کی وجہ سے پسند تھا، اس کی وجہ سے پردیس میں ان کی زندگی پیچھے گھر کی فکر سے آزاد گزری تھی۔ ان کے بیٹے بھی کسی غلط صحبت یا عادتوں میں نہیں پڑے، یہ بھی امام کی وجہ سے تھا کہ وہ باپ کی غیر موجودگی میں بڑے بھائی کی طرح ان کی نگرانی رہنمائی کے ساتھ وقت ضرورت سختی کے لیے بھی موجود تھا، مگر سگی بیٹی کے مقابلے میں وہ آخر غیر ہی تھا۔ سلطانہ کو پھر اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ یاد رکھیں صرف آپ کے نہیں، اس کے بھی اس گھر پر بہت احسان ہے، انہوں نے فوراً یاد دلایا۔ میں اس سے انکار نہیں کر رہا، مگر اب وہ اپنا کماتا ہے، خود مختار ہے، لیکن اب وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے جائے اور اپنی زندگی جیے۔ تمہیں اس کی جدائی برداشت نہیں تو تم بھی اس کے ساتھ جا سکتی ہو۔ آج سب کے حیران ہونے کا دن تھا۔ سلطانہ نے سبھی رشتہ داروں کو ہمیشہ دور دور رکھا تھا، کسی سے اچھے تعلقات نہ تھے کہ انہیں گھر کے اس مسئلے میں مشیر یا مصالح بنایا جاتا۔ بیٹے سمجھانے لگے کہ ان کی ضد فضول ہے، سہیلیاں بھی کہتی مان جاؤ، اپنی گھرستی نہ برباد کرو۔ فرزانہ نے انہیں سیدھی راہ سجھائی، بھائی جان تو چلے جائیں گے، اس کے بعد وہ ہے اور تم ہے، نئی لڑکی کا کیا بھروسہ، امام اس کے پیچھے پاگل ہی ہو جائے، جبکہ وہ اسے کبھی تم سے زیادہ اہمیت نہیں دے گا۔ الٹا تم ہمیشہ بھائی جان پر احسان جتا سکتی ہو کہ ان کی خوشی کے لیے امام کو تم نے منایا تھا۔ پھر اس دن خالو نے فیصلہ کن انداز میں امام سے کہہ دیا، امام اب تم شہر میں ہی اپنا انتظام کر لو، ہر ہفتے یہاں آنے کی ضرورت نہیں، جب شادی کرو گے ہمیں بلاؤ گے تو ضرور آئیں گے۔ ان کا لہجہ اجنبی ہو گیا۔ امام نے خالہ کو دیکھا اور وہ ایک دم غصے میں آ گئی۔ اس کے بعد اتنے وقت سے اندر جمع غبار ہر مصلحت سے مبرا ہو کر باہر آ گیا۔ دونوں ہی اپنے نیک اور مثبت کام گنوانے لگے، سوتیلی بیٹی کو کبھی ہاتھ نہ لگانے سے لے کر امام پر اپنا پیسہ خرچ کرنے تک، اور اس کے درمیان کا سب کچھ ان دونوں نے کچھ نہیں چھوڑا۔ کسی نے کوئی پردہ رکھا نہ مصلحت اور مروت۔ آخر خالو گھر سے نکل گئے اور سلطانہ رونے لگیں۔ باقی مکین چپ تھے۔ امام نے سوائے خالہ کو پانی دینے اور ان کے پاس بیٹھنے کے کچھ نہ کہا۔ اگلی صبح وہ گیا تو پھر 2 ہفتے واپس نہ آیا۔ سلطانہ نے فون کیا، اس نے خالو کا حکم یاد دلایا۔ اگر دونوں اپنی بات پر اڑے رہے تو اریبہ کے اندیشے ختم ہونے کی بجائے بڑھ گئے تھے۔ ایسا نہیں ہوگا، وہ پر امید پر یقین تھا۔ یہ زیادہ دن چلا تو تم اتنے دن آؤ گے نہیں، اس کی دوسری بڑی فکر۔ دیکھنا جلد ہی خالہ مجھے بلا لیں گی، اللہ کرے۔ اور وہی ہوا، سلطانہ نے فون کیا اور وہ فوراً حاضر ہوا۔
میں اسے بہو بنا سکتی ہوں لیکن تمہیں یوں پرایا نہیں کر سکتی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہی تھیں۔ امام کو ان کی بات کا یقین تھا۔ وہ دو مختلف رشتوں کے لیے ایسے ہی متضاد جذبات رکھتی تھیں۔ اول مشکل تھا لیکن اس نے انہیں اسی طرح قبول کر لیا تھا، اور دیر سے صحیح اسے یہ بھی سمجھ میں آ گیا تھا کہ انہوں نے جس کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ بھی اگر ان کی وجہ سے ان کے ساتھ زیادتی کرے گا تو یہ عمل اس کے ساتھ ساتھ خالہ کے کھاتے میں بھی درج ہوگا۔ دونوں کے ہمیشہ ساتھ رہنے کے لیے اس کا ہنرمندی اور ہوشیاری سے جوڑ توڑ کر کے خالہ خالو سے ہی سب بلوانا ضروری تھا۔ بظاہر خالو سب سے زیادہ خوش تھے۔ انہوں نے امام کو گلے لگا لیا تھا۔ سلطانہ کے دل میں اپنے منصوبے بن رہے تھے۔ سب نے اس رشتے اور شادی کو اپنے طور پر دیکھا، لیکن ایک بات پر سب متفق تھے کہ وہ دو بیچارے خالہ خالو کی جنگ کی بھیند چڑھ گئے ہیں۔ ابا خوشی خوشی اسے ساتھ لیے بازاروں کے چکر کاٹ رہے تھے۔ ان کے جانے سے پہلے شادی طے پا گئی تھی۔ دور دراز بسے اس کی پھپھو اور چچا بھی ماں اہل و عیال آ گئے تھے کہ پہلی شادی تھی۔ وہ بھی خوش نہیں تھے۔ سلطانہ نے ہمیشہ انہیں دور دور رکھا اور اب بھی اپنے بھانجے کو ان کی بھائی کا اکلوتا داماد بنا لیا۔ ان کے لیے یہ سلطانہ کی کامیابی تھی۔ سلطانہ کے میکے والوں کے لیے بھی یہ سلطانہ کی کامیابی، ہوشیاری، چالاکی سب تھی۔ پہلے بھانجے کو ساتھ رکھا اور اب اس کا اپنے شوہر کے ساتھ کبھی نہ ٹوٹنے والا مضبوط تعلق بنا ڈالا۔ خالو الگ اپنی جیت کے نشے میں چور تھے۔ سلطانہ سہیلیوں اور آس پڑوس کی دو طرفہ تعریفیں سمیٹتے مسکرا رہی تھیں کہ بھانجے کو مثالی پیار دیا اور اب سوتیلی بیٹی کی زندگی بھی سنوار دی۔ جو بھانجے سے ہر لحاظ سے کم تھی، وہ ان کے لیے سب کو اپنے ساتھ باندھ کے رکھنے والی، محبت کرنے والی خاتون بن گئی تھیں۔ شکر تھا ان کے فون کسی کے ہاتھ نہیں لگے تھے، ورنہ یہ ساری خلقِ خدا مارے حیرت کے ختم ہو جاتی۔ اکثر دنیا کی سب سے خوبصورت کہانیاں لوگوں سے مخفی ہی رہتی ہیں۔ اس کے مہندی رچے ہاتھ میں فون تھر تھرایا۔ اس نے پیغام کھولا۔ مبارک ہو۔ وہ کب سے اسے کہنا چاہ رہا تھا لیکن فرصت اب ملی۔ تمہیں بھی۔ اریبہ نے خود کو گھیرے بیٹھی اپنی اور امام کی کزنوں کو دیکھا۔ وہ سب ایک دوسرے سے باتوں میں مشغول تھیں۔ ان سے دور ہونے کے لیے اس نے پیچھے کھسک کر دیوار سے پیٹھ ٹکا دی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ کچھ دیر رکو، پھر میں یقین دلاتا ہوں۔ وہ لکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ سارا دن تو بس کچھ دیر میں ہی گزر گیا۔ اب جو دل میں آئے وہ کہہ دینے کی عادت مزید پختہ ہو جانی چاہیے۔ میں ادھر آؤں تمہیں یقین دلانے؟ بالکل نہیں۔ اس نے یوں تیزی سے انگلیاں چلائیں کہ مبادا وہ اٹھ ہی نہ کیا ہو ادھر آنے کے لیے۔ میں مزید کچھ دیر انتظار کر لوں گی۔ آج تو تمہیں سو جاؤ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اسے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ طاہرہ باجی نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ کچھ عقل مند اور دور اندیشوں رشتہ داروں کے نزدیک تو اسے خوش ہونے کے بجائے ڈرنا چاہیے تھا کہ سلطانہ نے اب اسے ساری عمر کے لیے اپنے پنجوں کے نیچے دبا لیا تھا۔ کزنز کے نزدیک وہ دو بے وقوف تھے جو اپنے باپ اور خالہ کی خود غرضی اور مطلب پرستی کی نظر ہو گئے تھے۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ اللہ اللہ کر کے وہ سب اسے لیے اوپر پہنچیں۔ وہ چھت پر آ جاتی تھی لیکن کبھی اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ ارے واہ، امام کی دوستوں نے تو بڑا اچھا سجا دیا اس کا روم۔ انہیں اتنے تام جھام کی توقع نہیں تھی۔ صرف دوست نہیں، برہان اور عدنان بھی ساتھ لگے تھے۔ یہ سلطانہ کی بھتیجی تھی۔ وہ سب اس سے لا تعلق سہی، امام تو ان کا اپنا تھا اور یہیں اس کے سارے شکوے دم توڑ جاتے تھے۔ امام کی موجودگی نے اس کا ظرف وسیع کر دیا تھا۔ وہ سب کے ساتھ درگزر اور معافی کا معاملہ روا رکھتی تھیں۔ ان سب کی باتوں پر اس نے بھی جائزہ لیا۔ پھر دل میں سوچا، یہ آرائش نہ بھی ہوتی تب بھی یہ کمرہ، یہ وقت اس کے لیے اتنا ہی حسین اور یادگار ہوتا جتنا اس وقت۔ تم بیٹھو، اب یہاں انتظار کرتے اس کا، اس کی پھپھو زاد نے کہا اور سب ہنسنے لگیں۔ دلہا میاں تو اس وقت بھی اپنی خالہ کے پاس ہیں۔ سلطانہ کی دوسری بھانجی نے شاید اس کا رد عمل دیکھنے یا پھر اس کا دل جلانے کہا تھا۔ ان سب کے جاتے اس نے جھکا سر اٹھایا اور پیٹھ سیدھی کی۔ پھر مسہری سے اتر کر اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ سڑک کی جانب کھلنے والی واحد کھڑکی بند تھی۔ اس نے آگے جا کر کھڑکی کھول دی۔ پورا چاند آسمان اور رات کو روشن کیے ہوئے تھا۔ اس نے آئینے میں کھڑے ہو کے اپنا جائزہ لیا۔ وہ خود کو اپنی توقع سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ انہوں نے کبھی کبھی معاملے میں ایک دوسرے کی پسند نہیں پوچھی تھی، پھر بھی وہ ایک دوسرے کی پسندیدہ کھانے سے لے کر پسندیدہ رنگ، پھول، خوشبو سب جانتے تھے۔ اس کی الماری سبز رنگ کے ہر شیڈ سے بھری تھی، اسی لیے اس کے لیے شادی کا جوڑا خریدنا بھی آسان تھا۔ اس گہرے سبز اور سنہری رنگ پر سبھی نے حیرت کا اظہار کیا تھا۔ بڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ اتنی دیر؟ خالہ کو کنونس کر رہا تھا کہ مجھے وہاں اکیلے کتنی مشکل ہوتی ہے، اس لیے تمہیں ساتھ لے جا کر خوب کام کرواؤں گا۔ وہ اس کے مقابل آ کر رک گیا۔ اس کی آواز اور لہجے اب بھی نرم اور سادہ تھے، جیسے انہیں ہمیشہ ایک دوسرے سے بات کرنے کی عادت تھی۔ وہ مان گئیں، مان ہی جاتی، لیکن خالو نے کہا جب تک میں ہوں اریبہ بھی یہیں رہے گی، اس کے بعد ساتھ لے جانا۔ یعنی اب بھی مجھے ویکینڈ کا انتظار کرنا ہوگا؟ بس کچھ دن، لیکن اب تم اس کمرے میں میرا انتظار کر سکتی ہو۔ وہ اور قریب آیا۔ ویسے تمہیں وہاں ہونا چاہیے تھا۔ تھک گئی میں بیٹھے بیٹھے، سارے دن سے بٹھا ہی رکھا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ اس نے لٹکتا دوپٹہ ہاتھ میں لے کر اسے کندھے پر ڈالا، جو اتنا وزنی تھا کہ اسے لگ رہا تھا کہ پھسلتا فرش پر گر جائے گا۔ ویسے تمہیں کس بات کی جلدی ہے؟
اس کے چہرے پر شوخی تھی۔ کس بات کی جلدی؟ الفاظ سیدھے اریبہ کے دل پر لگے۔ وہ کچھ دیر سب سے اسے دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھ کر اس کے سینے پر پیشانی ٹکا دی۔ امام نے بازو اس کے گرد لپیٹے ہوئے خود کی سرزنش کی کہ دیر تو واقعی بہت ہو گئی تھی۔ تمہارا میک اپ آنسو پروف تھا تو میں ہاتھ ہٹاؤں ورنہ؟ امام کا جملہ بھی اس نے مکمل نہیں ہونے دیا۔ میرا میک اپ سستا ترین اور بہت گھٹیا ہے، اس کی سرگوشی جیسی آواز تھی۔ اس کا مطلب ہے تم نے میرے کپڑے بھی خراب کر دیے؟ اب تو دھونے بھی مجھے ہی ہیں، چمکا دوں گی۔ امام مسکرا رہا تھا۔ کچھ وقت بعد وہ مسحری پر بیٹھا تھا اور اریبہ اس کے سامنے تھی۔ اس دن ہاسپٹل میں نے سوچا محض خالہ میری محسن نہیں بلکہ خالو کے ساتھ تم بھی تو میری محسن ہو، اور اگر ایمانداری سے سوچا جائے تو مجھے سب سے پہلا خیال خالو کا ہونا چاہیے اور ان کی بیٹی کی خوشی میری ترجیح۔ میں کہاں تمہاری محسن، بلکہ یہ تو مجھے کہنا چاہیے میں تو جانے کب کی کہیں کھو گئی ہوتی اگر تم نہ ہوتے، اور اسی لیے مجھے تمہاری خالہ سے کبھی نفرت نہیں ہوئی۔ وہ بری نہیں لگیں کہ ان کی وجہ سے تو میری زندگی میں آئے تھے، ورنہ ماں تو میں نے کھو ہی دی تھی۔ تمہاری خالہ کی جگہ کوئی اور عورت ہوتی تو تم بھی نہ ہوتے۔ اس نے رک کر جیسے اٹکا سانس باہر کیا اور اس خیال سے ہی سانس رکنے لگتا تھا اب ایسے خیالات بھی پاس نہ آنے دو۔ امام نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ تم مجھے بتانے والے تھے، اب تو بتا دو۔ وہ جاننے کے لیے بے چین تھی۔ امام نے لمبا سانس اندر لیا۔ خالہ جو ریزن خالو کو دے رہی تھیں وہ اس طرح ان دونوں کے سامنے رد ہونا ضروری تھا کہ خالہ کمزور پڑ جاتی اور خالو کے لیے وہ جواز اہمیت کھو دیتا۔ اب اگر ہم میں سے کوئی ان سے کہتا کہ ہمارے یہ خیالات نہیں ہیں تو الگ طوفان آ جاتا۔ جب مولانا رازق کے گاؤں آنے کی خبر ملی تو مجھے لگا کہ اللہ نے ان کی صورت موقع اور مدد بھیجی ہے۔ میں انہیں مدعو کرنے سے پہلے ہی مل کی ساری کہانی اور اپنی خواہش سنا چکا تھا۔ اس کا سب سے بڑا خوف یہی تھا کہ وہ اپنے دل کے لیے ان دو افراد کی زندگی مشکل نہ کرتے جو اس کے محسن تھے، یا وہ کسی ایک کا دل نہ دکھا بیٹھے۔ اس کشمکش میں وہ اریبہ کو بھی اکیلا نہیں کر سکتا تھا، کسی سے تو اسے سب کچھ سچ اور جیسا ہے ویسا کہنا ضروری تھا۔ اس التجا کے ساتھ وہ اس کی مدد کرے، اور اگر وہ اس وقت یہاں نہ ہوتے تو پھر کسی طرح خالو کو راضی کرتا کہ مولانا سے فتویٰ منگوا لیں۔ ان کے علاوہ مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا جن کی بات کے بعد خالہ خاموش ہو جاتی۔ امام اچانک اسے کوئی خیال بے چین کر گیا۔ کبھی تو تمہاری خالہ کو پتہ چل ہی جائے گا کہ یہ شادی ہمارے لیے اتفاق یا زبردستی نہیں بلکہ زندگی اور موت کا معاملہ تھی، تب دیکھیں گے۔ اب اور کچھ سوچنے کی ہمت نہیں ہے۔ وہ بھی اس کے شانے پر سر ٹکا گیا۔ خالو آ جائیں گے کچھ وقت بعد، تو پھر مجھے نہیں لگتا خالہ تمہیں لے کر کوئی انتہائی بات کریں گی۔ ذرا دیر بعد اس نے تسلی دی۔ اریبہ۔ کچھ دیر بعد اس نے پکارا۔ اس وقت کے لیے، اس رات کے لیے سب سے بڑے خواب وہ ارمان ہوتے ہیں، غلط نہ سمجھو میرے بھی ہیں۔ وہ رکا اور مسکرا کر اپنے ہاتھ میں دھرا اس کا ہاتھ اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا۔ لیکن یہ خیال، یہ حقیقت کہ تم یہاں میرے کمرے میں میرے ساتھ میرے پاس ہو، اب کوئی وجہ نہیں کہ ہمیں دور رہنا پڑے، چھپ کر باتیں کرنی پڑیں، انتظار کرنا پڑے، دوریاں سہنی پڑیں، اپنے جذبات احساسات چھپانے پڑیں، لوگوں کا ڈر نہیں، ایک دوسرے کو کھونے کا خوف نہیں۔ وہ پھر رکا۔ اریبہ بڑے غور سے سن رہی تھی۔ جب میں تم سے دل میں چل رہی ڈھیر ساری باتیں کہہ پاتا، اس وقت تم سے کہتا تھا جاؤ سو جاؤ، اور اب سب کچھ بول دینے کے بعد تمہیں اتنے پاس محسوس کر کے دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے برسوں بعد میں سکون کی نیند سو سکتا ہوں۔ اس نے شانے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ امام۔ اس نے اپنی ہتھیلی اس کی آنکھوں پر رکھ کر آنکھیں بند کرنے کی کوشش میں نیچے کی جانب لے گئی۔ سو جاؤ۔ امام نے اس کا ہاتھ آنکھوں سے ہٹا کر اپنے سینے پر رکھا۔ تم بھی سو جاؤ۔ اس نے واقعی آنکھیں بند کرتے ہوئے ہاتھ سے اس کا سر اپنے شانے پر رکھ کر اسے بھی سونے کے لیے تیار کیا، لیکن یاد رکھو بس تھوڑی دیر کے لیے۔ اس وقت کوئی الجھا تھا تو وہ پھولوں کی لڑیاں، سرخ پتیاں اور کھڑکی سے جھانکتا پورا چاند کے ایسے انوکھے نوشا اور عروس وہ پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ ختم شد۔